السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ہم سب کے مہمان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ہمارا تھوڑی سیریس نوعیت کا ہے، اور اس میں ہم تھوڑے سے سیریس ایشوز پہ بات کریں گے جن پہ اکثر ہم سب میں سے زیادہ تر لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنے کے علاوہ کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر طاہرہ بطول چودھری سے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں اور بتائیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے کام کر چکی ہیں اور کتنی بڑی بڑی ڈگریز ان کے پاس ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ میرا تعارف چھوٹا مختصر سا ہی ہے، لیکن میں ڈاکٹر طاہرہ بطول چودھری، آئی بلانگ ٹو سرگودا اینڈ آئی ڈیڈ مائی ارلی ایجوکیشن فرام سرگودا، فرام ولیج. From a village we had a school which was upgraded into the high school, and did my middle from there. Then comprehensive high school Sargodha, I did my metric. Then we moved on to Lahore for FSC, Lahore Women College Lahore, and then my post MBBS bachelor's degree from Fatima Jinnah Medical College Lahore. And after MBBS I wanted to be a physician, but my family, my aunts were in gynec. So my dad said that if you can become a gynecologist, then you will have both medicine and surgery in your hands. And children in those days used to listen to their parents, and it was very easy to counsel the children. And I said, yes, my dad is right, because if I become a gynecologist, I will perform surgeries, and at the same time I will do the medicine also, because you deal the medical problems along with the gynae. Without dealing a medical problem, you cannot operate on any patient. And the other thing was that for women, cause was that the doctors for females were very little in those days, and the women used to be very shy. I myself was very shy to go to a male doctor. So I thought it's okay, اگر میں گائنیکالوجسٹ بن جاتی ہوں تو عورتوں کا میں میڈیکل بھی علاج کر سکتی ہوں اور سرجیکل علاج بھی کر سکتی ہوں. So مگر آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں. opted out, but I think my life is. اس زمانے میں سب ڈاکٹر اور انجینئر ہی چاہتے تھے اپنے بچوں کو. پیرنٹس چاہتے تھے، لیکن I think there is always reasoning behind whatever you do, whatever I do. There should be a reason for your life, for your living, for your education, what you want to impart to the humanity. And I think if in my country اور میرے ملک میں اگر عورتیں جو ہیں اتنی oppressed ہیں، اور if I can help them in any way with treatment, with the counseling, with the psychotherapy, I feel very happy for them. اب میرے خیال میں آپ کو زیادہ احساس ہوتا ہوگا کہ آپ صحیح فیلڈ میں آئی ہیں اور اپنا پارٹ exactly and اس ٹائم تو آپ بس کر رہی ہوں گی اب اپنی کی خواہش پوری. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کل کا جو یہ ہیلتھ کے بارے میں ہم سنتے ہیں پاکستان میں کہ ایشوز ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی بجٹ بڑھا رہے ہیں، کبھی گھٹا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ہیلتھ کا حالات ہیں کیا ملک میں ابھی؟ دیکھیے جی، جب میں نے MBBS کیا تھا تو میں فاطمہ جناح سے، پھر میں نے گنگا رام میں ہاؤس جاب کیا. میں نے اپنا فرسٹ 1 year میڈیکل رجسٹرارشپ گنگا رام میں کی. اس کے بعد پھر میں لیڈی ولنگڈن میں موو کر گئی، لاہور میں. ویری بگ ہاسپٹل with 10,000 ڈلیوریز پر annum, and the people used to come in very bad shape, and ruptured uterus and hemorrhage. چیریٹی ہاسپٹل ہے؟ No, it's a government hospital. They both are the government hospitals, both built by the British government. مگر چارجز ہوتے ہیں؟ چارجز اس میں نامنل چارجز ہوتے ہیں، بیڈ چارجز نہیں ہوتے تھے اس وقت. میڈیسن جتنی بھی ہو سکتی تھی فری دے سکتے تھے، جو نہیں ہوتی تھی پھر وہ ان کے ریلیٹیوز لے کے آتے تھے. لیکن ہم نے یوں کیا ہوتا تھا کہ ہم نے چیریٹی باکس بنایا ہوتا تھا ہماری پروفیسر کے ساتھ مل کے، جس میں ہم نے فنڈس زکوٰۃ کے، عید کے جو گفٹس ہمیں ملتے تھے ہم وہ سارے اس میں ڈونیٹ کرتے تھے. اس سے ہم دوائیاں خریدتے تھے پور پیشنٹس کے لیے. اور میری ٹریننگ ہی اس طرح سے ہوئی تھی کہ غریب جو پیشنٹ ہے اس کی جتنی بھی ہیلپ کر سکو آپ ضرور کرو. اس کے بعد پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے انگلینڈ چلی گئی. مجھے ایک تو پوسٹ گریجویشن کا شوق بھی تھا کرنے کا،
دوسرا مجھے یہ تھا کہ میں باہر کی دنیا بھی دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ گنگا رام اور لیڈی ولنگٹن میں کوئی بیسک ڈفرینس نہیں تھا. ایک پیشنٹ کے بیڈ کے اوپر 2 پیشنٹس تھے، بلڈ اویلیبل نہیں تھا، میڈیسن اویلیبل نہیں تھی، ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا تھا کتنے گھنٹے انتظار کرتا تھا، ڈیتھ ریٹ ہیمریج کی وجہ سے بہت ہائی تھا، ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ نہیں تھی اس وقت جب میں نے اپنا ہاؤس جاب اور رجسٹرارشپ کی ہے. اور بلڈ ڈونیشنز بڑا مشکل ہوتا تھا، ہم اسٹوڈنٹس ہی جا کے بلڈ اکٹھا کرتے تھے مختلف کالجز میں، اور پھر وہ بلڈ بینک میں ہلال احمر اس وقت ہوتا تھا، اس کو ہم بلڈ وہاں جمع کرواتے تھے، اور بوقت ضرورت ہم بلڈ بینک اتنے افیکٹو نہیں تھے، اسکریننگ نہیں تھی ساری. تو آئی وینٹ ٹو انگلینڈ. آئی اسپینڈ مائی 6-7 years آف ٹریننگ ان انگلینڈ. اور مجھے پاکستان کی اور انگلینڈ کی ٹریننگ ملا کے پھر میں نے MRCOG کیا، FRCOG کیا. Then I came back to Gangaram Hospital as assistant professor. When I came back to Gangaram Hospital, I, with a big, huge degree, I thought I'm going to bring a change in Pakistan, in medicine of Pakistan, in medical care of Pakistan. I came back to Gangaram as assistant professor, and I saw the same situation which I left as a student. کتنے سالوں کا گیپ آ گیا اس میں تقریباً کوئی 11 years کا گیپ تھا. سچویشن میں خیال میں خراب ہو گئی ہوگی، زیادہ خراب تھی. ہاسپٹل چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں بٹ چکا ہوا تھا، پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے، ہاسپٹل کی 4 دیواری انکریز نہیں ہوئی تھی، پروفیسرز کا انپٹ بڑھ گیا تھا، ان کو دفتر چاہیے تھے، چیزیں ڈیوائیڈ ہو چکی ہوئی تھیں، وارڈ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ، 3 پیشنٹس، ادھر سزیرین والی بچے والی لیٹی ہے، دوسری طرف سزیرین والی بچے والی لیٹی ہے، ایک بیڈ پہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، بچے کے لیے کارٹس نہیں ہیں، اسٹینڈ ڈرپ لٹکانے. تو آئی واز سو فرسٹریٹڈ وین آئی کیم بیک فرام انگلینڈ دیٹ مائی کنٹری ہیز ڈیٹیریوریٹڈ ان دوز 11 years اینڈ آئی ہیو کم بیک کہ میں نے اس کو امپروو کرنا ہے. اور جب میں نے پہلی لیپروسکوپی کی گنگارام ہاسپٹل میں، آئی لرنڈ لیپروسکوپک سرجری فرام UK. اور اووریز ویری کامن آج کل پرابلم ہے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا. Ovarian diathermy was very common. I learned it from there. The first laparoscopy when I did, and I looked at the ceiling, تو اس کے اوپر الی لگی ہوئی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ جب یہ لیپروٹمی کرتے ہوئیں گے تو الی پیشنٹ کے ایبڈومن میں بھی تو گر سکتی ہے. یہ گنگارام کے چھت کے حال تھا آپریشن تھیٹر کے اندر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے وہاں رہ کے کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ شب و روز تو میں پہلے جیسے اسٹوڈنٹ تھی، رجسٹرار تھی، تب بھی میں کرتی ہوئی گئی تھی یہی حالات، اور اب میں آئی ہوں اب بھی وہی حال ہے. اس میں کوئی ایسا ٹیچنگ کا، ایسا کوئی ڈیولپمنٹ کا ایشو مجھے اسٹیپ نظر نہیں آیا کہ ایز اسسٹنٹ پروفیسر میں وہاں کیا کر سکتی ہوں. اور میں نے پہلی لیپروسکوپی کی تو جو لیپروسکوپی کی لیڈ تھی وہ اس میں وہ تھا ڈیمیج تھی، اور پیشنٹ کی لیگ اسٹرپس میں تھیں، اور میں نے جب ڈائتھرمی پریس کی تو اس نے یوں جھٹکے کھانے شروع کر دیے. اینڈ آئی واز سو اسکیئرڈ. آئی نیور ڈیڈ لیپروسکوپی اگین ان گنگارام ہاسپٹل اینڈ ٹو ہوم ٹو آسک کہ لیپروسکوپی امپروو کریں، یہ چھت امپروو کریں. نہیں تو وہاں کے ایڈمنسٹریشن، وہاں کا کوئی سسٹم، ایڈمنسٹریشن بھی بہت ہے، سسٹم بھی بہت ہے. فاطمہ جناب یونیورسٹی بن گیا، ہو سکتا ہے امپروو کر گیا ہو، بٹ 7 years آف مائی اسسٹنٹ پروفیسر اس ہاسپٹل میں اٹ واز سو پتھیٹک کہ یو کین ناٹ امیجن. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے ہسپتال جو ابھی بھی کوئی نام لینا گنگارام تو ایوری بڈی نوز کہاں پر ہے اور کیسا، اندر کے کیا حالات. گنگارام کی ایک ہسٹری ہے. گنگارام واز اے پرسن ہو واز بفور، جب پاکستان ہوا ڈیوائڈ تو اس نے اپنی ساری پراپرٹی گنگارام ہاسپٹل فاطمہ جناح میڈیکل کالج کو دے دی. پتہ نہیں اس کے بدلے میں اس نے وہاں کچھ لیا کہ نہیں لیا. پاکستانی گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کرنے کی کوشش کی، پر ان کی فیملی نے یہاں آ کے مقدمہ لڑا کہ یو کین ناٹ ڈو دیٹ، یہ ہمارے باپ نے دی ہوئی ہے. یعنی مجھے تو اپنے عزیز و اقارب، اپنی گورنمنٹ، اپنی اس پہ حیرت ہوتی ہے ہمیشہ سے نا. بہرحال میں نے وہاں پہ 7-8 سال گزارے گنگارام میں، اور میں نے سم فرینڈز آئی اسپوک ٹو، میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی چیز امپروو نہیں کی، اتنے سال ہو گئے ہیں، اور میں پاکستان آئی ہوں کہ میں نے پاکستان میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یہ کرنا ہے، تو یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے، کسی نے مجھے KRL ہاسپٹل اسلام آباد میں میرے انٹرویوز ہوئے،
جوائن کیا میں نے وہاں پہ. انہوں نے مجھے یہ انسینٹیو یہ تھا کہ ہم obstetrics گائنی کا ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. سو دیٹ واز وچ انٹرسٹڈ می کہ میں آئی ایم گوئنگ ٹو امپارٹ سم تھنگ نیو, سم تھنگ وچ آئی ہیو ان مائی سیلف, آئی ایم گوئنگ ٹو امپارٹ ٹو دس ہاسپٹل. اس کے بعد پھر میں نے KRL ہاسپٹل اس کو سیٹ اپ کیا. پورا 16 سال 17 سال میں نے او بی گائنی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ, اور اس وقت KRL ہاسپٹل ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہے اسلام آباد کا. اچھا, ونڈرفل. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہیلتھ یونٹس ہیں جہاں پہ ایک عام عوام کو صحت کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ جائیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ہمارے, DHQs ہیں, BHUs ہیں, ان کے کیا حالات ہوں گے؟ آپ کا جو پہلا کویسچن تھا کہ آپ نے ہیلتھ کو کیسے دیکھا, گنگا رام کی ہیلتھ میں امپروو نہیں کر سکی, لیکن KRL کی میں نے کیسے کر لی. KRL آٹونومس تھا, اس کے فنڈس, اس کی ایڈمنسٹریشن, دے یوز لسن ٹو یو. اے کنسلٹنٹ گیوز یو اے پروجیکٹ, آپ کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں, یہ کرنا ہے, اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں اور اس پہ پھر ایکٹ کرتے ہیں. دیٹ واٹ ہیپنڈ ان KRL ہاسپٹل which could not happen. وہ تو سیٹ اپ کرنا چاہتے تھے, ول تھی, میری ول تھی, بٹ میری ول کو آگے کس نے فلفل کس نے کرنا ہے, دیٹ از دا ایڈمنسٹریشن. ان کی بھی ول, اگر ایڈمنسٹریشن ولنگ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ اکٹھا ہو گیا, تو اس وجہ سے وہ سارا کچھ پازیٹیو فارم میں چلا گیا, اور مجھے بھی تھوڑا سیٹسفیکشن ہوئی کہ میں نے جو پڑھا تھا اس کو میں نے امپارٹ کر لیا. آپ کا دوسرا سوال بیسک ہیلتھ یونٹ, اور یہ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتا ہے یہ ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے, اس کے بعد سیکنڈری آتا ہے, پھر ٹرشری آتا ہے. بیسک ہیلتھ یونٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف پاپولیشن کو یہ ڈیل کرتا ہے. لائک پاکستان میں 5,000 to 10,000 ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں پاپولیشن رجسٹرڈ ہونی چاہیے. اچھا, 10,000 ہاؤس ہولڈز آپ کہہ رہے ہیں, یا پاپولیشن ٹوٹل ہے؟ ٹوٹل نمبر آف پاپولیشن, ناٹ ہاؤس, نمبر آف پیپل. ٹھیک ہے. اس میں میڈیکل ویمن میڈیکل آفیسر ہونی چاہیے, میل میڈیکل آفیسر ہونا چاہیے, اور بیسک انگریڈینٹ سارے بلڈ پریشر مانیٹرنگ, شوگر ٹیسٹنگ, امیونائزیشن, پریونٹیو امیونائزیشن, ٹیٹنس ٹاک سے وہ ساری موجود ہونی چاہیے, اور ان کے مینٹیننس کے لیے اکوپمنٹ ہونا چاہیے. بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ڈاکٹر ہے اس نے پوری اس ایریے کی اس پاپولیشن کو کور پرووائڈ کرنا ہے فار پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز. اور اس میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو ریفرل کی ضرورت ہے, تو پھر وہ کانٹیکٹ کرے سیکنڈری اور ٹرشری کیئر سینٹر سے, اور پیشنٹ کو وہاں پہ اپنے بہاف پہ بھیجے. ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے, کنسلٹنٹ سے لیون چاہیے, مین ہاسپٹل سے چاہیے. ایک مین ہاسپٹل ٹرشری کیئر کا کتنے لے سکتا ہے, یہ تو سسٹم ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, بیسک ہیلتھ یونٹ میں نے آبزرو کیے, یہاں پہ آ کے دیکھے, میرے گاؤں میں بھی بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, لیکن میں کیونکہ 17 سال سے اسلام آباد میں رہ رہی ہوں, تو میں نے سوچا میں اسلام آباد کے بیسک ہیلتھ یونٹ ذرا گھوم پھر کے دیکھتی ہوں اس میں کیا فیسلٹیز ہیں. کیوں ہر بندہ بلڈ پریشر چیک کروانے, شوگر کا ٹیسٹ کروانے مین ہاسپٹل میں جاتا ہے, اور پھر دھکے کھا کے واپس. پیمز ہے, پولی کلینک ہے, ہولی فیملی ہے. اتنا رش اور لوگوں کو بالکل اٹینشن نہیں ملتی. یہ رش بڑی آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے اگر بیسک ہیلتھ یونٹ صحیح کام کر رہے ہوں. اگر بیسک ہیلتھ یونٹ ان کو سمپل سروسز پرووائڈ کر دے, بلڈ پریشر چیک اپ کی, شوگر مانیٹرنگ کی, اینٹی نیٹل چیک اپ کی, بلڈ ٹیسٹ کی, تو یہ لوگ یہ سب کچھ کرانے وہاں نہیں جائیں گے. تو آپ کے جو OPD کی لائنز ہیں وہ کم ہو جائیں گی, اور آپ کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ایمرجنسی جن کو نیڈڈ ہے ان پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے. کہ آپ کے بہت سے ریسورسز ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو چین آف ایونٹ ہے ہاسپٹلس وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. پرائمری ہیلتھ یونٹ, بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ صحیح, یا ڈسپینسریز, اسلام آباد میں ڈسپینسریز ہیں. ڈسپینسریز میں نے گھوم کے دیکھا, ان میں نہ تو کوئی ویٹنگ ایریا ہے, نہ فیمیل ویٹنگ ایریا ہے, نہ میل ویٹنگ ایریا ہے, نہ بچوں کی امیونائزیشن کا پراپر انتظام ہے. جہاں امیونائزیشن رکھی جاتی ہے میجورٹی کے وہ فریج خراب ہے, کیونکہ جب تک آپ امیونائزیشن, ہر ویکسین کا ایک ڈفرینٹ ٹیمپریچر ہے جس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے وہ ویکسین اس ٹیمپریچر پہ مینٹین نہیں کی اور لوگوں کو آپ نے ویکسینیٹ کر دیا ہے, تو یو کین ناٹ ایریڈیکیٹ اور پریونٹ اے ڈیزیز. آپ نے تو ویسٹ کیا, اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, لوگ مر بھی سکتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا بچہ مر گیا, تو وہ ساری آؤٹ ڈیٹڈ جو سب اسٹینڈرڈ انوائرمنٹ میں میڈیسن رکھی جائے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو کسی بھی فارمیسی میں آپ جا کے دیکھیں,
اور بیسک ہیلتھ یونٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے 2-3 بیسک ہیلتھ یونٹ گھوم کے دیکھے اور میں اتنی پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ اگر ان کو امپروو کر لیا جائے تو آپ کا تو بہت زیادہ 50% مسئلہ تو آپ کا یہی حل ہو جاتا ہے. آپ کو لمیٹڈ نمبر آف ایک پاپولیشن اس بیسک ہیلتھ یونٹ یا اس ڈسپینسری کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے اور ان کے نمبر آئی ڈی کارڈ کے حساب سے وہاں رجسٹرڈ ہونے چاہیے, وہاں کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہونا چاہیے, وہاں نرسنگ ہیلتھ فیمیل ہونی چاہیے, فیمیل میڈیکل آفیسر ہونا چاہیے, میل میڈیکل آفیسر ہونا چاہیے, اور وہ جو میڈیکل آفیسرز ہوں وہ MBBS تو ہوں گے ہی, ساتھ میں ان کا فیملی میڈیسن اور پبلک ہیلتھ میں ڈپلوما بہت ضروری ہے. اچھا. کیونکہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ان کا 80% کام پریونٹیو میڈیسن ہے اور 20% کیوریٹیو ہے کہ زکام کھانسی نزلہ بخار اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ دے دی. لیکن پریونٹیو میڈیسن میں ہدایات دینا, ہاؤ کین یو پریونٹ, ہاؤ کین یو بی سیف, آپ اپنے آپ کو سیف کیسے رکھ سکتے ہیں کسی بھی ڈیزیز سے, ہینڈ واشنگ ہے, سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, فوڈ کیسے استعمال کرنی ہے, فوڈ سٹور کیسے کرنی ہے, ہیلتھ کیمپس کے تھرو ایگزیکٹلی. یہ بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے یہ 80% اس کا کام ہے پریونٹیو ہے, یہ اٹ از اے پریونٹیو کانسیپٹ. کہیں پہ بھی نہیں دیکھے, میں نے سنے بھی نہیں ہے. ہاں یہ میں نے بھی نہیں دیکھے. مطلب NGOs نے کیے, مطلب اتنے رورل ایریاز میں جا کے اویئرنیس دی, ہائیجین سیشنز کیے, سب کیے. میں نے تو یہاں پہ شہر میں ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ یونٹس کے باہر کبھی کوئی کیمپس لگے ہوں یو کہ اس طرح کی چیز سکھا رہے ہوں. انفارچونیٹلی کہیے یا جو بھی کہیے کہ جو NGOs آتی ہیں وہ جن ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں, جہاں پہ وہ جاتی ہیں, کون ان کو لے کے چلتا ہے, وہی گورنمنٹ لے کے چلتی ہے جس نے یہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے ہوئے ہیں. ایک ہیلتھ کا پراپر سٹرکچر, ایک پراپر ریفارم کی ضرورت ہے بڑے بیسک لیول پہ, اور یہ ہو سکتی ہے. WHO کا جو کرائیٹیریا ہے کہ آپ اپنے ٹوٹل انکم جو پروڈکشن ہے آپ کے کنٹری کی اس کا 5% منیمم آپ ہیلتھ پہ اسپینڈ کریں. پچھلے سال تک ہمارا ہیلتھ کا بجٹ جو تھا وہ ٹوٹل کا 0.42 تھا %. ہمارے یہاں تو کوئی بیمار ہوگا ہی نہیں نا, جو ہوتے ہیں وہ تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. باقی لوگ جو بیمار رہے گا نہ بیماری رہے گی. اور اس سال وہ اور کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, اس سال اس میں اور کٹنگ کر دی گئی ہے. سو ہیلتھ ہماری پارلیمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں, کیونکہ ہمارے لیجسلیٹوز, لا میکرز, ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے پارلیمنٹ جو ہے, لا تو وہیں سے بنتا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ تو لا نہیں بناتی, پارلیمنٹیرین لا بناتے ہیں. لیکن کون سا پارلیمنٹیرین ہوگا جس کو ہیومینٹی سے, پبلک سے محبت ہوگی, وہ یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی لیجسلیشن, کوئی رول بنوائے گا کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ابھی تک ہوا کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ مطلب یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ تھیں اسٹوڈنٹ, اس کے بعد آپ باہر گئیں, اسپیشلائز کیا, واپس آئیں اور یہاں پہ ڈیٹیریشن ہوتی چلی جا رہی ہے ہیلتھ سیکٹر میں. تو کیا ہوا ہے, کیوں ان گورنمنٹس میں کوئی کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ول نہیں رہی, کوئی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے ڈاکٹرز یا کوئی جو بولے ہوں اس بارے میں؟ نہیں, ڈاکٹرز کے بہت سے باڈیز تھے, جیسے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, اب میں نے سنا کوئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, جو کہ میرا دماغ اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتا کہ واٹ از دیئر این اولڈ ڈاکٹرز ایسوسیشن آلسو, واٹ از مینٹ بائی ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن. آئی مین ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, PMA ہے, PMDC ہے, کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہیں, یہ ساری میڈیکل باڈیز ہیں. لیکن کیا ان میں کوئی ایسے رولز اور ریگولیشنز میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے؟ کیا پارلیمنٹ تک ان کا اپروچ ہے؟ کیا یہ اپنے علاقے کے کونسلر کو, چیئرمین کو, MNA MPA کو کوئی پروجیکٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارے اس علاقے میں ہونا چاہیے؟ کیا کمیونٹی ہماری جو ہے وہ اتنی امپاورڈ ہے؟ کیا اس کمیونٹی میں اتنا سینس ہے کہ ہم مر رہے ہیں, ہم سفر کر رہے ہیں, ہمیں امپروو کرنا ہے, ہم کس کے پاس جائیں؟ تو بیسک لیول پہ کمیونٹی انوالومنٹ via government structure to parliament that makes a law. اب ہماری کمیونٹی کی ایجوکیشن رائٹس کتنے ہیں, ان کے نون رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں, یہ سب کیسے ہوگا؟ تو کیا ہم سمجھے کہ ہماری کمیونٹی ایجوکیٹڈ انف نہیں ہے ٹو نو what is good, what is bad, what do they want? ایکچولی جو ہمارے ممبرس سلیکٹڈ ہوتے ہیں, جیسے کونسلر ہے, سب سے چھوٹا یونٹ ایک اسلام آباد کا ایک کونسلر کا یونٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ڈسپینسری ہے. کونسلر ایک سرٹن نمبر آف ووٹ سے سلیکٹ ہوتا ہے. وہ پاپولیشن جو ہے وہ اس کونسلر کی رسپانسبلٹی ہے. جو ہمارا لا ہے, پاکستان کا لا ہے اور جو انٹرنیشنل لا ہے, اس کے مطابق کونسلر از رسپانسبل ٹو پرووائڈ ہیلتھ اینڈ سیف واٹر
ٹو دا پاپولیشن جہاں پہ وہ سلیکٹ ہوا جو اس کا ایریا. اچھا ٹھیک ہے. اب کیسے کرے گا وہ؟ اس کے دو طریقے ہیں. یا تو اس کو گورنمنٹ اوپر سے نیچے تک فنڈز جائیں اور کونسلر تک پہنچے اور وہ ان کو اپنی کمیونٹی کے پرابلمس کو ہائی لائٹ کر کے فنڈز مانگے اور اس کمیونٹی کو امپروو کرے. یا کمیونٹی کے جو مین پرسنز ہیں, لیڈرز ہے, کوئی کرتا دھرتا ہے, کوئی مولوی صاحب ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی پروفیسر ہے, وہ ایک گروپ بنائیں اپنا اور وہ اپنا پروجیکٹ پیش کریں کہ ہمیں اس کمیونٹی میں یہ چاہیے ورنہ تمہیں آئندہ ووٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. دیر ٹو ویز, یہی طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی ممبر بھی نہیں ہوں, لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے, جتنا میں نے ایگزامپل میں دے دوں گی, میرے پاس نام بھی ہیں, میرے پاس جگہ بھی ہیں. G9 کی ڈسپینسری ہے بیلا روڈ کے اوپر, تقریباً کوئی 6 کنال کا ایریا ہے, CDA کے انڈر ہے وہ. اس کے اندر ایک ڈسپینسری ہے, اس میں 2 کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ 6x6 اسکوائر فٹ کے ہیں. ایک ڈرٹی ترین کمرہ جو ہے وہ ویکسینیشن کا ہے, جس میں ویکسینیشن کا فریج کوئی نہیں ہے, اور اس میں ایک کوئی بہت پرانا ٹیکنیشین ہے جس نے ایک پرانے زمانے کی گول تھرمسیں نہیں ہوتی تھی جن پہ گول ڈھکن ہوتے تھے, اس کے اوپر سپنج رکھ کے, نیچے شاید اس نے برف رکھی کیونکہ اس کو پتا تھا شاید میں نے آنا ہے, اس سپنج میں ہول کر کے اس نے ویکسین ایسے رکھی ہوئی تھی. اور میں نے کہا کہ تمہارا فریج کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ویکسین ایسے رکھتے ہیں. تو میں نے کہا ہر ویکسین کا ٹیمپریچر فرق ہے, ریکوائرمنٹ فرق ہے, آپ ایک تھرمس میں ساری ویکسین بھر کے تو کیسے ویکسینیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. اس کو شاید نالج بھی نہیں ہوگی. نالج بھی شاید نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا تمہارے ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی 7 والا کمرہ ڈاکٹر صاحب کا, وہ بھی 6 فٹ کا کمرہ تھا, اس کے کمرے کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ڈاکٹر صاحب کے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا, اور جو کوریڈور تھا ڈاکٹر صاحب کے اور اس ڈسپینسر ویکسینیٹر کے کمرے کے بعد انتہائی غلیظ گندا تھا. تو میں نے کہا جب تم ویکسینیشن کرتے ہو اس پورے ایریے کی تو لوگ کہاں بیٹھتے ہیں آ کے؟ تو وہاں تو کوئی ویٹنگ ایریا نہیں ہے, اور فیمیل تو آ ہی نہیں سکتی یہاں پہ, کیونکہ سامنے تو اس کے بالکل سامنے فائر بریگیڈ کا کمرہ تھا. میں نے وہ گھوم کے دیکھا, وہ 2 کمرے تھے, وہ انتہائی غلیظ تھے, گندی وردیاں, ٹوٹی ہوئی چارپائیاں جن کے اوپر فائر بریگیڈ کے 6-7 بندے تھے. اب تک یہ اتنے گندے تھے کہ اگر اس کے اوپر سر رکھو تو آپ ویسے ہی کوئی انفیکشس ڈیزیزز ہو جائیں گی. پھر ایک عیدی کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں میں نے کہا یہ عیدی کو کمرہ کیوں دیا ہوا ہے یہاں پہ, ایمبولینس کی کبھی ضرورت پڑے تو. اچھا, ان کے پاس اپنی ایمبولینس نہیں ہے تو کوئی ایمبولینس نہیں ہے ان کے پاس نا, عیدی ایمبولینس یوز کرنی ہے. پھر میں نے کہا اوپر کیا ہے؟ اوپر بھی ایک فلور تھا, اوپر جی کونسلرز کے آفس ہیں, چیئرمین کا آفس ہے, UC کے چیئرمین کا. میں گئی اوپر, اتنا بڑا آفس, اتنا ویل آرگنائزڈ, اتنا ویل فرنشڈ. تو میں نے پوچھا, جیسے میری عادت ہے, میری عادتیں بہت انکویزیٹو ہوتی ہیں, میں نے کہا آپ کو اتنا بڑا اور اتنا اچھا آفس؟ کہتے نہیں جی ہمیں جگہ ملی تھی, فرنیچر تو ہم گھر سے لے کے آئے ہیں. اچھا, تو آپ نے اپنا فرنیچر, اپنا کمرہ ٹھیک کر لیا. وہ ڈاکٹر جو آپ کی ڈسپینسری کا ہے جس کے پوری پاپولیشن ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ انتہائی غلیظ, اور ایک باتھ روم جو ڈاکٹر کے کمرے کے بالکل اپوزٹ تھا جن کو ساری پبلک استعمال کر رہی تھی. وہ تو خیر اس کا پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ہاں وہ بہت ہی گندا تھا, اور کیونکہ کوریڈور بہت گندا تھا, اور کرسیاں اور بینچ اس کے تھے, ان کے فوم ادڑے ہوئے تھے اور فوم باہر نکل رہے تھے, اور گندی گندی کرسیاں, اس پہ آپ وہاں بیٹھنا, میں وہاں بیٹھنا پسند نہیں کروں گی, جانا ہی نہیں پسند کریں گے بیٹھنا. تو یہ ایک ان سائڈ اسلام آباد ڈسپینسری ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے تو ہم واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ بتول چودھری, اور ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ سچویشن جو پاکستان میں ہے اس کے اوپر. اور ابھی وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو بیسک ایک پرائمری ہیلتھ یونٹ ہوتی ہے, بیسک فیسلٹی جو ہوتی ہے ہیلتھ کی, جس میں ایک عام عوام کو چھوٹی چھوٹی مسئلے کے حل مل جاتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ کام نہیں کر رہی. تو ہم ڈیٹیلز جان رہے تھے ڈاکٹر سے کہ کیا کیا وہاں پہ انہوں نے دیکھا جب انہوں نے وزٹ کی اور وہاں پہ انہوں نے پوچھا. تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا, جہاں سے ہمارا منقطع ہوا تھا سلسلہ, ادھر ہی واپس چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, تو آپ کہہ رہی تھی کہ جو یونٹ تھی تو اتنی آپ نے نقشہ جو پیش کیا وہ تو اتنا برا ہے کہ وہاں پہ تو جو لگتا ہے کہ بالکل کوئی طبیلہ ہے بھینسوں کا, جہاں پہ شاید بھینسیں بھی رہنا نہ پسند کریں, اور لوگ ابھی کام بھی کر رہے ہیں, they even working there. They are getting pay, وہاں لوگ ہیں جو پے کر رہے ہیں. میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب دوسری ڈسپینسری میں گئے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ادھر اس ڈسپینسری میں کیوں نہیں کام کر رہے؟ جی ادھر ویکسینیشن کرنے گئے ہیں, پولیو مہم چل رہی ہے. میں نے کہا تو ادھر جو لوگ آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ وہ جی میں ہوں نا,
وہ ہوں نہ وہی تھا تھرمس والا انسان. اور اس کے بعد میں نے کہا اس میں فون کیا, ڈاکٹر صاحب ادھر نہیں تھے, پتہ لگا ڈاکٹر صاحب تیسری ڈسپینسری میں گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کے انڈر 3 ڈسپینسریاں کیوں ہیں؟ بیکاز اگر ایک ڈاکٹر 9 سے 5 بجے تک ایک ڈسپینسری میں کام کرے اور اس کا پراپر پروٹوکال ہو, اس کو پراپر پے دی جائے, اس کو پراپر ہاؤس دیا جائے, اس کے بچوں کو ایجوکیشن دی جائے, اس کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی دی جائے, تو وہ تو صبح سے شام تک کام کرے گا اور وہ اس کو امپروو کرنے کا اسٹرکچر بھی بنائے گا. ڈاکٹرز جو ہیں مجھے تو لگ رہا ہے مطلب لائک سیلری کہاں جا رہی ہے؟ ڈاکٹرز تو 3-4 لگ رہے ہیں, ہونے چاہیے اور 3-4 یونٹس میں ایک ڈاکٹر ہے تو اللہ جانے وہ ایک, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, کہیں تو جا ہی رہی ہوگی, اس میں بھی تو لگا ہوگا کوئی سیلری اس کی بھی ہوگی, I-9 کا, I-8 کا, I-10 کا. تو ادھر یہ G9 کا کیوں ادھر چلا گیا یا G10 کا ادھر کیوں گیا مجھے نہیں پتا. اور جو میں نے موٹیوز دیکھے وہاں کے لوگوں کے, وہاں پہ ایک بہت بڑا کوئی 6 کنال 4 کنال کا ایریا ہے جو کہ بیسیکلی اس سیکٹر میں ہیلتھ فیسلٹی بنائی گئی تھی فزیکل ایجوکیشن کے لیے, تاکہ لوگوں کو ریکریشنل فیسلٹی بنائی جائے. وہ بنجر پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ یہاں پلازا بنانے کے لیے. یعنی جو لوگ میرے ساتھ تھے, ٹیم تھی کافی بڑی, تو جو ان کے موٹیوز مجھے نظر آئے وہاں پہ یہ آئے کہ یہاں ہیلتھ فیسلٹی نہیں بننی چاہیے. یہاں ڈاکٹر صاحب کیا ضرورت ہے, دیکھیں پیٹرول پمپ, میں نے کہا دیکھیں یہ مین بیلا روڈ ہے, ڈبل روڈ, اور یہ G10 کی پراپرٹی ہے. یہ اس میں یہ ایلوکیٹ کیا گیا تھا پلاٹ کہ اس میں لوگوں کی فزیکل ایجوکیشن کے لیے بننا ہے. اگر آپ ایک بچے کو گلیوں میں رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو نیٹ نہیں ملتا, اس کو بیڈمنٹن نہیں مل رہا, اس کو سوئمنگ پول نہیں مل رہا, اس کو کھیلنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی, اس پوری کمیونٹی کو اچھا کوئی کلب, کوئی سینٹر نہیں مل رہا, تو آپ اس کے دماغ کو کیسے ڈیولپ کریں گے, کیسے کریں گے آپ اس کو؟ تو میں نے کہا یہ جگہ اسی لیے چھوڑی گئی تھی. تو اس نے اس کو جی اس کے اوپر جی ہم ایک ہسپتال کھڑا کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ اپنی ڈسپینسری امپروو کریں, اس کو فزیکل ایجوکیشن کے لیے رہنے دیں. بچوں کے لیے فزیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور ہر بچہ جو ہے گلی کا وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسلام آباد کلب چلا جائے, جکراڈا کلب چلا جائے, گن کلب چلا جائے. بڑے بڑے لوگوں کے تو یہی کلبز ہیں نا. تو یہ جو گلی میں بچے کھیل رہے ہیں ان کا کیوں نہیں خیال آتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں, اتنی بری حالت تھی, میں تو فیس بک پہ لکھ کے تھک گئی. اس میں تو ہم ڈاکٹر صاحب جا ہی نہیں سکتے, وہاں پہ بچے اور فیملیز کم اور عجیب قسم کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, بیڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی ابیوزرز آ جاتے ہیں وہاں پہ. کیا وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ پارک تو جائیں. یہ کورڈ ایک پراپر کمیونٹی سینٹر بننا چاہیے جس میں آ کے یہ کمیونٹی انجوائے کرے, اور بچوں کی گرومنگ ہو. ایوننگ کلاسز آپ کر لو, کچھ کر لو, مطلب ہونے چاہیے جہاں پہ چینلائز کریں اپنی انرجی کو. ایگزیکٹلی, اتنی انرجی ہوتی ہے. تو نے کہا نہیں جی اس کو تو یہ نہیں بنایا. میں نے کہا اس کو ڈیولپمنٹ کرنا آپ کا کام ہے. کہیں تو چلے گئے نا, پتہ نہیں کدھر گئے. ایک چھوٹا سا کھڈا تھا مارکیٹ کے سامنے درختوں کے بیچ میں, جی وہاں سے وہ اٹھا دیں, ڈسپینسری وہاں سے اٹھا دیں اور اس کو ادھر لے آئیں. میں نے کہا آپ اچھی خاصی بنی بنائی ڈسپینسری کو ادھر کیوں شفٹ کرانا چاہ رہے ہیں؟ وہ جی وہ دیکھیں نا, جی وہ دیکھیں نا, کیونکہ وہاں ان کے دفتر بنے ہوئے تھے نا, چیئرمین صاحب کے اوپر, ہاں اوپر دفتر بنے ہوئے تھے. نیچے سے انہوں نے برگیڈ جو تھا اس کو نکال دینا تھا, فائر بریگیڈ کو عیدی ایمبولینس کہیں اور کر دینی تھی, تو پوری پراپرٹی ان کے پاس آ جانی تھی. تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہمارے جو کونسلرز, ہمارے UC کے چیئرمینز, ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں, ان کی تھنکنگ ابھی بھی وہی جیبیں بھرنے والی ہے. اپنا صرف جیبیں کیا, اپنے پورے خاندان کی جیبیں بھرنی ہے. پاکستان میں ہر چیز امپروو کر سکتی ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہو. اگر آپ ہیومینٹی سے اور انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں تو یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ اسپیشلی وین یو ہیو پاور. اگر پاور میں آپ لوگوں سے محبت کریں تو آپ اپنے ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. ممالک ہیں نا کہ جہاں پہ یہ سب کچھ فیسلٹیز ہیں, اسی لیے وہ امپروو کر گئے نا. ہیومن انڈیکس پہ وہ کتنے اوپر ہیں, تو وہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. ہیومن انڈیکس سے میں آپ کو بتاؤں, ایک ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو سارے دنیا کی کنٹریز کا ہوتا ہے, جس میں آپ گریڈ کرتے ہیں کہ کوئی کنٹری کس لیول پہ آتا ہے. پاکستان 175 لیول پہ, بنگلہ دیش ہم سے اوپر ہے 143 پہ, انڈیا ہم سے اوپر ہے 133 پہ, نیپال ہم سے اوپر ہے. ہیومن لیونگ انڈیکس آپ کے لیونگ سے نیچے میں خیال میں صرف افغانستان رہ گیا. شاید وہ ہو یا شاید کچھ بھی نہ ہو, مجھے نہیں پتا. شاید لاسٹ ہو گیا, شاید افغانستان. ہم صرف افغانستان, ہمارے ارد گرد کے کنٹری ہم سے اوپر ہیں اس ہیومن لیونگ انڈیکس پہ. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ہمارے پولیٹیشینز اور یہ لا میکرز کو کبھی بھی خیال نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہے ہیں ہم. جب یہ کہتے ہیں نا, جب میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں اکانومی پاکستان کی اوپر چلی گئی, شیئر انڈیکس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے.
میں اگر ایک عام کامن شہری ہوں, مجھے تمہارے شیئر انڈیکس کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے یہ دیکھنا کہ میرا بچہ اسکول میں گیا, بس ٹھیک تھی, بس سیف تھی, تو ٹوٹی پجی ویگن کے اوپر تو نہیں دھکے کھاتا گیا جو رستے میں خراب ہو گئی ہے, جس کا اتنے ریش ڈرائیور ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹ کر کے کتنے بچے مارے ہیں. کیا گورنمنٹ نے کبھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ اسکول کی ویگن میں جب چھوٹے بچے مر جاتے ہیں, کیونکہ ڈرائیور ان کے اور وینیں پرائیویٹ ہوتی ہیں ساری, اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بچوں سے بھی, اور بستے اوپر بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ویگن کے اوپر اتنی, کیا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ایجوکیشن میں؟ اور سب سے پہلے فیسیلیٹیشن یہ ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن. اگر آپ سٹی کے اندر بھی لوگوں کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں کر پا رہے تو رورل کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو آپ چھوڑ ہی دیں نا, رورل میں تو دھیان دینا ہی نہیں. دیکھیں میں رورل کی پڑھی ہوئی ہوں, میں گاؤں کے اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں. 7 کھیت گزر کے میں اپنے گاؤں کے اسکول جاتی تھی, اور ہم بڑے پراؤڈ تھے کہ وہ اسکول میرے فادر نے بنوایا تھا. اچھا. میرے فادر پالیٹکس میں تھے, پیپلز پارٹی میں تھے, اور ان کا ایجوکیشن ایجوکیشن اور ایجوکیشن یہ ان کا موٹو ہوتا تھا. اور جتنی کچی آبادیاں تھیں جو کہ کرسچنس کی تھیں اور پور پیپل کی تھیں, وہ سب میرے والد صاحب نے بنوائی تھیں. اور جتنے سیٹلائٹ ٹاؤنز ہیں وہ ایشو ہی انہوں نے, ہر سٹی میں جو سیٹلائٹ ٹاؤنز بنے ہیں یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کرائے تھے ایز ڈیولپمنٹ. جب وہ منسٹر آف ہیلتھ, ایجوکیشن اور بہت 5 منسٹریز ان کے پاس تھیں, وہ کبھی ذکر کریں گے ان کا ہم اگر. تو یہ ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے. اسکول میں اب کالج بنا ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے بنوایا. یعنی ایک چھوٹے گاؤں میں سارے ارد گرد کے گاؤں وہاں کے پڑھتے ہیں, FSC FA تک کے کالج ہیں وہاں کے اوپر. ایجوکیشن پہ ایکسیس دینی, وہاں ڈیولپ کرنا, روڈز کو ڈیولپ کرنا. اور ابا جان کے اوپر جو والد صاحب کے اوپر جو سب سے پہلے مقدمہ نیب نے بنایا تھا جب پیپلز پارٹی چلی گئی, وہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں گاؤں میں ٹیلی فون کیوں لگا. انہوں نے کہا کہ میں منسٹر ہوں, MNA ہوں, اور میں سرونٹ ہوں پبلک کا. کمیونیکیٹ کرنے کے لیے صرف ایک ٹیلی فون ہی ایک ایسا ذریعہ ہے. میرا گاؤں میں ہی گھر ہے, میرے پاس کوئی شہر میں لاہور میں پراپرٹیز نہیں ہے, نہ میرے گھر ہیں نہ میری ولائیں ہیں, تو لوگوں نے مجھے ادھر ہی ملنا ہے یا میرے سے کمیونیکیٹ ادھر ہی کرنا ہے. اور پہلا ٹیلی فون ہماری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا, وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا, لیکن نیب تو نیب ہے نا, نیب تو کسی میں کچھ بھی ڈھونڈ سکتی ہے. اور جب آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو آپ اس میں کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ اس زمانے کی بات ہے, اب تو میرے والد سب فوت بھی ہو گئے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ سرگودا کے پیریفری میں ہوئی وہ میرے والد صاحب نے کروائی تھی, بیکاز ہی لوڈ پیپل, ہی لوڈ ایجوکیشن. نظر آ رہی ہے چھبی ان کی کہ آپ اتنی مطلب درد رکھتی ہیں لوگوں کی ہیلتھ کے لیے, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, تو نظر آ رہا ہے کہ والد صاحب نے یقیناً اپنی ساری جو ایک درد تھا وہ آپ میں ٹرانسفر کیا ہے. ہی لوڈ پیپل, ہی لوڈ ایجوکیشن, اور ان کو منی میٹر سے اور ان چیزوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور یہ 2 چیزیں اکٹھی چل بھی نہیں سکتی. اگر آپ اپنی جیب بھرنا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کا ویلفیئر چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے نا کہ یو ایٹ دا کیک اینڈ یو کیپ دا پیس ایز ویل, تو یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. میں عمران خان صاحب کی یہ اسپیچ سنتی ہوں جس میں انہوں نے کتنی دفعہ سٹنٹڈ گروتھ کا ذکر کیا ہے. واٹ از سٹنٹڈ گروتھ؟ کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ میل نرشڈ ہیں. اب ہم تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیتے ہیں. 2017 کا جو سینسس ہے پاکستان کا, وہ 18 سال کے بعد ہوا ہے. کسی قوم نے اگر ترقی کرنی ہے یا کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس نے ریگولر انٹرول پہ سینسس سروے کرانا ہے. سروے میں کیا ہوتا ہے؟ سروے میں یہ ہوتا ہے کہ مرے کتنے لوگ ہیں, پیدا کتنے ہوئے ہیں, پروگریس کتنی ہوئی ہے, ایجوکیشن کتنی ہوئی ہے, اسکلڈ ورکر کتنے ہیں, انسکلڈ کتنے ہیں, اربن کتنے ہیں, رورل کتنے ہیں, کوئی کدھر جا رہا ہے, کہاں کمی ہے, کمی بیشی. تو اگر آپ نے 17 سال اپنے ملک کا سینسس ہی نہیں کرنا تو آپ نے پلاننگ کیا کرنی ہے؟ ہاؤ ول یو پلان؟ نمبر 1. اور اس سے پہلا سینسس بھی 17 سال, یعنی 30 ایئرس, 18-19 سال, بس یہی ایک ریشو رہ رہا ہے. ابھی بھی تو زبردستی پکڑ کے کرایا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کنٹری, جو لیڈر جس میں اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ ترقی مارکیٹ کے شیئر سے نہیں ناپی جاتی. ترقی اگر آپ نے ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہونا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ پر کیپٹل آپ کی انکم کتنی ہے, آپ کا میٹرنل ڈیتھ ریٹ کتنا ہے, مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہے, آپ کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہے, آپ کا انڈر 5 ایئرس چلڈرن کا ڈیتھ ریٹ کتنا ہے, تب آپ کو ڈیولپڈ کنٹری میں شامل کریں گے. پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دا لوور موسٹ لیول. تو پھر کیوں اس کے باوجود مطلب جانتے بوجھتے
کہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ڈیولپمنٹ کا ایک اسٹینڈرڈ، اس کے باوجود انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو بالکل ہی نظر انداز کیا ہے؟ اس لیے کہ ہیلتھ سیکٹر میں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہیلتھ سیکٹر ہو رہا ہوگا نا ڈاکٹر صاحبہ کہ سارے یہ جو فنڈز ہیں، اب یہ آپ کی ڈسپینسریز اور آپ کے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اور اس طرح کی جگہیں ہیں، جب یہ ویران پڑی ہیں اور ان میں کچھ بھی نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ کہیں سے جو فنڈنگ آنی تھی وہ کہیں تو رکی ہوئی ہے نا، کسی کو تو فائدہ ہوا. تو who will check that؟ ابھی چیک تو وہی کرے گا نا جس نے رکھی ہوئی ہے، تو جب اس نے رکھی ہوئی ہے تو وہ چیک کیسے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں پھر کہ اس کا کیا حل ہے. اس کا حل ہے پیپل. اس کا حل ہے پیپل. The people who are the sufferers, if they don't ask for their right. اگر ڈسپینسری بنی ہے تو یہ خالی کیوں ہے؟ اس میں ہمیں کیوں نہیں دوائیاں مل رہی؟ اس میں میرا بی پی کیوں نہیں چیک ہو رہا؟ اس میں میری شوگر کیوں نہیں چیک ہو رہی؟ بالکل، اس کاؤنسلر کو پکڑیں، اس کاؤنسلر کو پکڑیں، اس ڈسپینسری میں جائیں اور دیکھیں کہ اس کاؤنسلر کون ہے. اب جب میں نے بات کی اس لیول پہ تو میں نے دیکھا کہ مینلی جو میں نے وزٹ کی تھی ڈسپینسریز وہ پی ٹی آئی کی تھی. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس کو امپروو کیوں نہیں کیا، یو شوڈ ہیو ڈن. آپ کا لیڈر تو اتنا ووکل ہے کہ چینج آنی ہے تو چینج تو اس لیول سے آنی ہے. کہاں آتی ہے ڈسپینسریز جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ ہاں یہ G10 G9 شاہ اللہ دیتا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو آج تک فنڈز ہی نہیں ملے. اچھا، یعنی گورنمنٹ کا جو بیہیویئر دیکھیں، اگر اپوزٹ پارٹی کا بھی کاؤنسلر بن گیا آپ اس کو فنڈ تو پبلک کو دے رہے ہیں نا. آپ ان کو دیں فنڈ تاکہ وہ اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے اچھے کام کر سکیں. لوگوں کے لیے کرنا ہے نا، پاپولیشن کا کرنا ہے. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر پبلک کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، میرے سمجھانے سے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. جب تک آپ ظلم سہتے رہو گے، آپ سفر رہو گے، اللہ بھی نہیں سنے گا آپ کی. آپ اللہ سے دعا مسلح پہ بیٹھ کے کرتے ہو، بٹ اللہ میاں نے کہا یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ. بالکل، جب تک آپ ایفرٹ نہیں کرو گے، جب تک اپنے حقوق نہیں پہچانو گے، آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ایکچولی ہماری جو عوام ہے نا اس کو ابھی تک اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر حقوق کا پتہ ہونا پھر بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ دوز. یہی تو میں سمجھتی ہوں ان کو ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ رکھنے کی ریزن کیا ہے. ان کو فائدہ یہی ہے، یہ بولے گا نہیں اور یہ وڈیرے بار بار چلتے رہیں گے. یہ اسی طرح چل رہا ہے. آپ یہ دیکھ لینا کہ حکومت سندھ کی کتنی دفعہ آئی ہے، کتنے پی ایمز ہمارے پاس ہیں. انٹیریئر سندھ کو آپ دیکھ لیں، جو حالات ہیں وہاں پہ لوگوں کے، جو حالات ہیں وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہاں سے اتنے پی ایمز نکل کے گئے ہیں آپ کے، اور یہ حال میں کیا ذکر کروں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 60% پاپولیشن آف پاکستان کو پینے کا پانی صاف میسر نہیں ہے. یہ ان کے اپنے سینسس کا سروے کا رپورٹ ہے. بھئی تم 60 سالوں میں کیوں نہیں پانی مہیا کر سکے پبلک کو؟ WHO اور یہ سارے جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سینکشنز بھی لگاتی ہیں اور یہ اتنے سارے ہم نے سائن بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں ایگریمنٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو اس کے اوپر کاربند کس طرح پہ رہیں گے؟ سمجھ کچھ نہیں آتی کہ مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک nobody is bothered کہ پاکستان کا کیا سچویشن چل رہی ہے. آپ نیٹ پہ جائیں، آپ کو ساری ڈونیشنز جتنی اب تک پاکستان کو 1996 سے 94 سے لے کے اب تک ملی ہے نا، موجود ہے. ٹریلینز آف فنڈز فار واٹر اینڈ سینیٹیشن، اور وہ کہاں ٹریلینز آف فنڈز. لیکن جتنے فنڈ آئے ہیں کیا اتنے پروجیکٹ یہاں لگ گئے ہیں؟ وہ فنڈ کدھر ہیں؟ ڈرنکنگ واٹر ہے ہی نہیں. جب یہاں پہ 60% لوگوں کے پاس سیف ڈرنکنگ واٹر، تو خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ فنڈز گئے کدھر ہیں. میں نے واٹر سینیٹیشن پروگرام کیا. ہاں میں نے آپ کو بتانا بھول گئی، میں نے گائنی آبسٹیٹرکس تو کی، پروفیسری بھی کی، میں سپروائزر بھی ہوں، میں ایگزامینر بھی ہوں CPSP کی، میں ایگزام بھی لیتی ہوں اسٹوڈنٹس کا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا نا، سوچ میری بہت اس طرح کی تھی کہ غریب غریب کیوں ہے اور امیر امیر کیوں ہے، اس کو کیسے کرنا ہے ہم نے. تو میں نے سوچا کہ ہیلتھ انیکوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک کو ہیلتھ، ایک کے پاس پیسہ ہے اس نے ہیلتھ خرید لی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سڑک پہ ہی مر گیا، وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں ہی مر گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ بیچارہ مرا کیوں ہے، مطلب اس کو تو کاز بھی نہیں پتا چلتا، وہ جو ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پاتا، وہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بھیجا سروے کرنے کے لیے پولی کلینک ہاسپٹل اور ایک اور پیمز کا، کہ کنڈیشنز کیا ہیں. پولی کلینک کی تو اپالنگ کنڈیشن تھی کہ جو یہ جو گندے گندے اسٹریچر نہیں ہیں، ان کے اوپر لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور کوریڈور میں لگے ہوئے ہیں، مطلب ایسے جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. انسان کے لیول پہ قدر ہی کوئی نہیں ہے.
تو میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ اگر آپ ان ہاسپٹل پہ لوڈ کم کر دیں تو پھر یہ جو ڈیمیجڈ لوگ ہیں, جو سفررز ہیں, جن کو صحیح اس ہاسپٹل کے بیڈ کی ضرورت ہے, اگر ہم اس پہ سے پریونٹیو لوڈ ہٹا لیں تو شاید نمبر آف بیڈز ان کو پورا آ جائے. تو پھر میں نے جب اس پہ بات کرنی شروع کی تو میں نے اس کی ڈیپتھ میں گئی, تو میں نے پھر ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ شروع کیا. اچھا, میں نے 1 سال میں نے اس میں سوچا میں اس میں ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کروں گی تاکہ میں پریونٹیو میڈیسن کو صحیح طور پہ سمجھ کر سکوں اور میں سوچوں کہ اپلائی کر سکیں. سمپل MBBS پلس ماسٹر آف پبلک ہیلتھ شوڈ بی ہینڈل دا بیسک ہیلتھ یونٹ. اچھا, مگر میں یہ اب سوچ رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کاؤنسلر ہے اور اس کے انڈر آپ کہتے ہیں کہ چلیں 10,000 لوگ یا 15,000 لوگ آ رہے ہیں. اب وہ سارے 10,000 اور 15,000 لوگ جو ہے نا وہ مفلس, غریب, نادار اور ناسمجھ اور اچھے بھی ہوں گے, نہیں ہوں گے. اب اس کے اندر جو ایسی فیملیز ہیں جو نوٹیبلز بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے, جن کو سمجھ عقل بھی ہوگی, تو وہ بھی تو اسی بیسک ہیلتھ یونٹ کی ایک جگہ ان کو جانا چاہیے نا, ان کو ادھر ہی جانا چاہیے. تو ان کو آواز کیوں نہیں اٹھانی چاہیے, ان کو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ وہاں جائیں گے ہی نہیں. تو وہ تو اٹھ کے چلے گئے نا, وہ تو اٹھ کے چلے گئے, لیکن اگر یہ لیجسلیشن ہو, یہ رول ہو, اگر کونسلر یہ کہے کہ بھئی میں کمیونٹی امپروو کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری کمیونٹی میرے انڈر نہیں آتی, تو رول کہاں سے آئے گا؟ رول پارلیمنٹ سے آئے گا کہ جو اس ایریا کا ریزیڈنٹ ہے اس نے اس ایریا میں اس حد تک دکھانا ہے, اور ریفرل اس ڈاکٹر نے اس ڈسپینسری سے یا اس بیسک ہیلتھ یونٹ سے آگے کرنا ہے. نہیں تو مگر پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ کلینکس کا بھی تو برا حال ہو جائے گا نا. پرائیویٹ کلینکس اور پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں نا, یہ آپ کو تھوڑی ہیلپ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جو تھوڑے سے ابھی جو اس لیے چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے, پریونٹیو کا آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, سیکنڈری لیول پہ آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, گیپ فل کر رہے ہیں, تو وہ بیچ میں گیپ فل کر رہے ہیں. اور پرائیویٹ ہاسپٹل کو یہ کہنا کہ فیس لیتا ہے, کماتا ہے, یہ کرتا ہے, اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے ہر قسم کے, آپ اس کے اوپر بہت سارے رولز اور ریگولیشن لاگو کر رہے ہیں اسے پیسہ کھینچنے کے لیے, مگر آپ وہ پیسہ کھینچ کے اپنی ڈسپینسری میں تو استعمال نہیں کر رہے. آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جتنا ٹیکس دے رہا ہے, سبسڈری دے رہا ہے, پانی پہ دے رہا ہے, بجلی پہ دے رہا ہے, بلڈنگ پہ دے رہا ہے, جگہ پہ دے رہا ہے, وہ پیسہ کدھر لگا رہے ہیں آپ؟ وہ ہیلتھ پہ لگائے نا. نہیں تو وہ تو گیپ پہلے ہی تھا نا, جب آپ نے وہ والے پیسے کھا لیے فنڈنگ کے, اس کے بعد آپ نے یہ والے بھی کھا لیے, گیپ دے دیا جس کو پرائیویٹ پورا کر رہا ہے, پورا کیا ادھر ایجوکیشن لیکن کا گیپ, پرائیویٹ ہاسپٹل سکولز پورا کر, لیکن پرائیویٹ ان کو جنریٹ کر کے بھی تو دے رہا نا فنڈ, کہہ رہی ہوں نا, اور اس فنڈز کو بھی مطلب یہ کھا رہے ہیں. فائدہ ہے نا, ہاں, ان کو تو ٹرپل فائدہ ہے نا, اس لیے یہ تو کبھی بھی کسی چیز کو امپروو نہیں کریں گے, امپروو کرنا چاہیں گے, کیونکہ پاکستان میں امپروومنٹ وہی بندہ لائے گا جو روشن خیال ہوگا, جس کا دماغ انسانوں کے لیے سوچتا ہوگا, سمجھتا ہوگا, جو ان کا درد کو محسوس کرتا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ہمارے بالکل آیا چاہتے ہیں, تو اس میں کون سی ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپ کی نظر میں ایسی ہے جو درد رکھتی ہے عوام کے لیے اور ان سب چیزوں کے اوپر وہ تھوڑا سا بہتری لانے کی کوشش کریں گی؟ 3 پولیٹیکل پارٹیز, اب PTI بھی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی تھی, پھر نون لیگ تھی, پھر PTI تھی. PTI کے لیڈر کا سلوگن چینج, ٹھیک ہے, نیا پاکستان ٹھیک ہے. PTI میں نے تھوڑا سارا انوالو ہو کے دیکھا, تو PTI کا ورکر, کیونکہ PTI کو 20 سال ہو گئے ہیں بلینڈ کیے ہوئے, لیکن PTI پروگرس پچھلے چند سالوں میں کی ہے. اب جو 20 سال سے PTI کا ورکر ہے وہ ایجوکیٹڈ تھا, ان ایجوکیٹڈ تھا, ہاؤس وائف تھی, سمپل تھا, پڑھا لکھا تھا, ان پڑھ تھا, اب وہ سمجھتا ہے PTI پہ میرا رائٹ ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ عمران خان جب بھی پاور میں آئے گا مجھے عہدہ دے گا. اچھا, PTI کے ہر ورکر میں یہ چیز موجود ہے, میں نے ان میں شامل ہو کے دیکھا ہے, اور دے کین ناٹ اسٹینڈ ایچ ادر. PTI کا کوئی ورکر ایک دوسرے کو اسٹینڈ نہیں کر سکتا, کوئی سنرجی نہیں ہے. اور میں شامل ہوئی تھی پروگریس کے لیے, کہ میں پروگریس کرنا چاہتی ہوں, کہ ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ہم. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ جب بھی کسی پڑھے لکھے یا ایجوکیٹڈ بندے کو دیکھتے ہیں, یہ سارے تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ یہ کدھر سے آ گیا, یہ پارٹی تو ہماری ہے, یہ کدھر سے آ گئی. جمعہ, اور کئی لوگ تو ایک دوسرے پہ کامنٹ بھی پاس کرتے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کو, یہ تو اب آئے ہیں, یہ تو اب آئی ہیں, تو پارٹی تو ہماری ہے. دے ٹرائی ٹو اون دا پارٹی, بٹ یہ تو اب پارٹی کے لیڈرز کی ہے سمجھ, کہ جیسے میں نے کہا خرابیاں ملک میں ہیں ہی اس لیے
کہ جو جس کرسی کا اہل نہیں ہے آپ اس میں اس کو بٹھا دیتے ہو, اس کو نیچے ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, اس کو سسٹم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. یا تو پہلے جس ورکر کو آپ فیور کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں یہ بنانا ہے, اس کو پہلے اس میں ایجوکیٹ ہو, اس میں ٹریننگ لو, کوئی ڈگری لو اور تم پڑھ لو تاکہ تمہیں میں اس کرسی کا اہل ثابت کر سکوں, تب تو پارٹی ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے ایسے ہی بندر بانٹ کرنی ہے کہ یہ میرا پرانا ساتھی تھا, یہ میرا نیا ساتھی ہے, اس نے مجھے زیادہ پیسے دیے, اس نے مجھے کم فنڈز دیے, تو پھر تو وہی سسٹم چلے گا. پھر ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی میرے, لیکن ہو سکتا ہے یہ چینج ہو جائے, مجھے نہیں پتا. کون ابھی تو دیکھیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, کیا حال ہو رہا ہے پی ایم ایل کی گورنمنٹ کا, جو انہوں نے پیسہ غلط جگہ پہ انویسٹ کیا ہے. اگر یہ میٹرو اور ٹرینوں میں پیسہ نہ انویسٹ کرتے اور یہ بیسک ہیلتھ میں پیسہ انویسٹ کر دیتے تو یہ پھر آ جاتے. کیونکہ دیکھیں جو ہیومن بینگز ہے, اب یہ جلسے میں لوگ بلا لینا اور یہ میڈیا کا یہ کہہ دینا پاور شو. ایک تو میڈیا نے, واٹ از پاور شو؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹرک کیسے بھر بھر کے آتے ہیں. ساری عمر میں نے ابا جان کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے کہ جب بھٹو صاحب کا جلسہ ہوتا ہے یا کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو کیسے آپ لوگوں کو گھیر گھر کے کھیتوں سے اٹھا کے لاتے ہو. یہ پاور شو ہوتا ہے. آپ ان کو, اور یہ نون لیگ والے تو پیسے بانٹتے ہوئے بھی کتنی دفعہ فیس بک پہ نیٹ کے پر نظر آتے ہیں, 1000 روپیہ دے کے لوگوں کو ٹرکوں میں بٹھا رہے ہیں. تو دس از ناٹ پاور شو. بھائی جو عوام ہے اگر وہ سکھی ہوگی اور ہر دکھ اس کا ہٹ چکا ہوگا تو وہ تو ویسے پاور شو ہے. تو ویسے پاور, آپ کو دل نہیں چاہتا کہ آپ گاؤں میں جائیں اور آپ کا گاؤں ایسے لگے جیسے چھوٹا سا شہر ہوتا ہے. آپ انگلینڈ جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو, یو کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جاتے ہو, لوگ اربن سے رورل ایریا میں موو کرتے ہیں, کتنے صاف ستھرے ٹاؤن ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں, اور ہر ضرورت پوری, کوبل اسٹریٹ, ہر ضرورت پوری. کیوں ہے وہ ایسا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کو ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے, لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس بندے کا یہ رائٹ ہے اور اس کو یہ دینا ہے. بیسک ہیومن رائٹس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں پہ وہی. اور آپ یقین کریں, کل میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوا تھا, پرائم منسٹر کا لیٹر تھا کہ جو ڈبل ڈیکر بسز لنڈن میں چل رہی ہیں ان کے اوپر پروفٹ پیس بی اپان ہم, اور ان کی سلوگنز لگے ہوئے ہیں. میں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. ایز اے مسلم مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اسی طرح جسٹن ٹروڈو جو کینیڈین پرائم منسٹر ہے, اللہ جانے ان کے اندر کے موٹیو کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن جتنی پولائٹلی وہ بات کرتا ہے, ہر کسٹم ہر ریلیجن کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن مجھے لگتا ہے اس وقت یونیورس میں. اور وہ رمضان میں مسجدوں میں جا کے روزے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے روزے رکھتا ہے, لیکن اس سے اس کا کچھ جاتا تو نہیں ہے. کچھ نہیں جاتا. تو جتنے آپ بڑے ہوتے ہو اتنا آپ کا دل بڑا ہوتا ہے, اور جتنی جھک جاتے ہیں, جتنا پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے. جتنی آپ کی کمیونٹیز ہیں, چھوٹی بڑی, کرسچن, ہندو, سکھ, ان ساروں کی پروٹیکشن آپ اس لیڈر کے اوپر فرض ہے. میں نے ابھی تک کسی لیڈر کے منہ سے یہ نہیں سنا, سوائے ایک شاید پیپلز پارٹی میں ایک کراچی کی کوئی سینیٹر کرسچن لڑکی یا ہندو لڑکی بنی ہے نا, ایک ہندو. لیکن انہوں نے جو کرسچن بہت ہمارے ہیں یہاں پہ, بہت ہے کمیونٹیز ہیں, انہوں نے مطلب میں نے کسی لیڈر کے منہ سے نہیں سنا کہ یہ ہماری بہن بھائی ہیں سارے, اور سب ایسے ہی. بہن بھائی کیا ہے, ابھی سینسس کے ریزلٹس ہی نہیں آ رہے ہیں, باقی ساری چیزیں دے دی ہیں, ہر چیز پتہ چل گئی ہے. ہمارے پاس ابھی تک مائنورٹیز کے سینسس نہیں آئے ہیں کہ پاپولیشن کتنی ہے. اچھا, اب میں ہم ان کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں. مائنورٹیز سے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پارٹیاں نا, پولیٹیکل پارٹیاں, انہوں نے عجیب سٹنٹ پھیلائے ہوئے ہیں. میں ان کو سٹنٹ ہی سمجھتی ہوں. انہوں نے میڈیکل کیمپ کا سٹنٹ ایک کھولا ہوا ہے کہ فلانی جگہ میڈیکل کیمپ لگا لو, فلانی جگہ میڈیکل کیمپ لگا لو. کس لیے لگا لو؟ وہاں جا کے ٹھیک ہے تم اپنے لیڈر کی تصویر لگاؤ, پھر اس کا جھنڈا لگاؤ, ٹھیک ہے, پھر تم اپنے کونسلر کی تصویر لگاؤ, میں کونسلر ہوں, میں اس لیڈر کا میڈیکل کیمپ کر رہا ہوں, اور لیڈر کو یہ بتایا کہ تمہیں میں اس کمیونٹی میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. لیڈر تو جیسے بھی ہے. کیمپ میں کیا ہوا, یہ فرینچ کالونی ہے یا کوئی F7 میں کرسچنس کی کالونی ہے. اب یہ سوچیں کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے 6 کے 7 کیمپس کیے ہیں, اور ایک کیمپ کا میں حالات آپ کو آنکھوں دیکھ کر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوائیاں کہیں سے ڈونیشن پہ لے آتے ہیں, اور وہ جو غریب بندہ بچہ آتا ہے اس کو ایک ٹانک پکڑا دیا, ایک یہ پکڑا دیا. کوئی ان کے پر شوگر ٹیسٹنگ, بلڈ ٹیسٹنگ, کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی نرس, کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر بلا کے بی پی چیک کرا دیتے ہیں. وہ بیچاروں کو کیمپ لگا ہوتا ہے, وہ سارے بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ شاید ہمیں دوائیاں بھی ملیں. ٹھیک ہے, اب وہاں آ جاتے ہیں کرونک ہائپرٹینسوس, کرونک ڈائبیٹک, کرونک لیور ڈیزیزز والے, ہر بیماری کا بندہ آئے گا. اب اس کو کیا کہنا ہے, کیونکہ آپ کے کیمپ میں تو ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. آپ تو نزلہ زکام کھانسی کی دوائی دے رہے ہیں, اور کیمپ جو فرینچ کالونی کا کیمپ تھا جس بلڈنگ میں تھا, وہاں یوسی کا کوئی بندہ بھی تھا کرسچن, کوئی گندے پانی کا نالا اس کے مڈل میں سے جا رہا ہے. مچھر اتنے تھے کہ وہاں بیٹھ کے میں نے کہا خدا کے لیے اسپرے کر دو, ڈینگی تو یہاں سے نہیں جائے گا, مرے گا ہی نہیں ڈینگی.
آپ کیسے ڈینگی کو کر سکتے ہیں؟ آپ نے ان بچوں کو, اس کمیونٹی کو یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ کیا ہوتی ہے. گھوڑے گدے سامنے, ٹیکسیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور جلیبیاں اور پکوڑے کی آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ ہر برسات میں شاپروں سے بھرا ہوا وہ نالا ابلتا ہے, گھروں میں پانی آتا ہے, اور بچے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پورے گھر تباہ ہو جاتے ہیں بستیوں کے, انہیں گندے ہاتھوں سے وہ کھا رہے ہیں. تو ان میں سے ظاہر 50% کو ہیپیٹائٹس ہوگا, مور دین 50% انیمک ہوں گے, وہ 50% کی سٹنٹڈ گروتھ ہوگی. تو گروتھ کدھر سے امپروو کرنی ہے آپ نے؟ ہاؤ کین یو امپروو گروتھ؟ کیونکہ اگر ہم آبادی کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی 54% آبادی جو ہے انڈر ایج 19 ہے, 19-20 سے کم ہے لوگ. باقی 50% آبادی آپ کی 20 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو باقی تو یوتھ ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو 50% آبادی آپ کی ہے, 53% انڈر ایج 19, اس میں 43% آپ کے چلڈرن ہیں. باقی کتنی رہ گئی؟ 10% وہ آپ کے نوجوان ہیں. اب اس میں سے 65% آپ کی رورل ہے اور 38% آپ کی اربن ہے. اسی ریشو سے آپ ان کو نکال لیں تو آپ اپنی یوتھ کو اور اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہی یوتھ اور یہی بچے آپ کا فیوچر ہے. بالکل. کل کی اینڈ واٹ از یور فیوچر؟ وہ ایجوکیشن کیا وہ میٹرو پہ چڑھے گا, اورنج ٹرین پہ بیٹھے گا, یا کس پہ چلے گا؟ وہ ٹیلی کام کمپنیز کا فائدہ کرائے گا, وہ ٹیلی فون کی جو رات کے پیکیجز ہیں وہ یوز کرے گا, یہ فری کمپیوٹرز جو آپ نے جو انویسٹ کرنا تھا, آپ نے اس 54% کے طبقے پہ ایز اے لیڈر آپ نے اس 54% پہ انویسٹ کرنا تھا, کنسنٹریٹ کرنا تھا. ایجوکیشن انہیں نہیں ہے جی, انہیں کہیں پہ کوئی بھی تمیز نہیں سکھائی جاتی. سڑک پہ آپ حال دیکھ لیں, جو انٹالرنس کا حال ہے, جو آپ کی رورل پاپولیشن اربنائز ہوتی جا رہی ہے, جو یہاں پہ شفٹنگ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کیا ایتھکس رہ گئے, کیا پرنسپلز رہ گئے. ہیلتھ سسٹم میں تو میں سمجھتی ہوں کہ یو کے والا سسٹم آنا چاہیے جس میں ایک جی پی اتنے پرسنز کا رسپانسیبل ہے, اینڈ دوز پیپل ول ناٹ گو اینی ویئر وداؤٹ دا جی پیز ریفرنس, اور جی پی کو گورنمنٹ پورا فیسیلیٹیٹ کرے. جنرل پریکٹیشنر ہو, بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو ہے, ایجوکیشن میں آپ نے, اور اس ڈاکٹر کو پوری سیکیورٹی, ایجوکیشن اس کے بچوں کی, ٹرانسپورٹ اس کے بچوں کی, ریزیڈنس, ہینڈسم انکم, تاکہ وہ 9 سے 5 تک اپنی کمیونٹی کو لک آفٹر کرے. بڑا آسان ہے اور اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ سارے کے سارے بیسک ہیلتھ یونٹس یا جو بھی پرائمری ہیلتھ یونٹس ہیں آپ کی, وہ اچھے اچھے علاقوں میں تو ہیں نہیں, دور دراز بھی ہیں, وہاں پہ تو ہمارے اچھے, تبھی تو سیکیورٹی میں نے کہا ہے جائیں گے. جب آپ ان کو سیکیورٹی دیں گے, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے, ایجوکیشن الاؤنس دیں گے, گھر کا الاؤنس دیں گے, لوگ جائیں گے. آپ دیکھیں KRL ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کیسے چل گئی ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کو, ان کے بال بچوں کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے ڈیپینڈنٹس کو پراپر سیکیورٹی دی جاتی ہے, ڈیپینڈنسی دی جاتی ہے, ان کو ہاسپٹل پریویلیجز دیے جاتے ہیں. KRL میں تو ابھی بھی KRL امپلائیز کے جو لوگ ہیں ان کو بسز لے کے آتی ہیں, بسز لے کے جاتی ہیں. 100% اینٹی نیٹل کیئر ہے KRL کی. اچھا, کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جس میں 100% اینٹی نیٹل کیئر ہو. اینٹی نیٹل تو خیر میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی, کیونکہ جتنی ڈیتھ, لیکن اٹامک انرجی سب کی ہے, اپنی مرضی سے وہ نہ آئیں تو نہ آئیں. جس ایریے میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں بسز جاتی ہیں. اور یہ کس نے کیا؟ قدیر خان نے. اس نے ایک سسٹم بنایا, اس نے ایک سسٹم چلایا. اگر یہ ہمارے ہیلتھ والے اس سسٹم کو فالو کر لیں کہ اس نے یہ کیسے سسٹم بنایا, اس سے ہی پوچھ لیں. وہ تو بیچارہ ہیلتھ کا بندہ نہیں تھا, لیکن اس نے کہا جب تک میرا امپلائی خوش نہیں ہوگا میرا کام نہیں ہوگا. جب تک آپ کا امپلائی خوش نہیں ہوگا آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے. ریلیکس ہی نہیں ہے, وہ بھاگا دوڑا, آپ کرپشن نہیں ختم کر سکتے, آپ میرٹ نہیں لا سکتے جب تک آپ کا امپلائی خوش نہیں ہے. نمبر 2, ایجوکیشن. آپ ایک ٹیچر کو 10,000 روپیہ دیتے ہیں, اس کی ماں گھر میں بیمار ہے, اس کا باپ گھر میں بیمار ہے, شادی اس کی نہیں ہو رہی, بہن بھائی اس کو نہیں پڑھنا ہے, آپ کیوں سمجھیں گے کہ وہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم دے گی؟ آپ نے اس ٹیچر کو کیا فیسلٹی دی ہے؟ شام کو ٹیوشن کرے گی. کسی ٹیچر کی ٹریٹمنٹ فری نہیں ہے. ہر ٹیچر کی ٹریٹمنٹ, میں اگر ہوں تو ہر ٹیچر کی ٹریٹمنٹ فری ہونی چاہیے. اس کو ہاؤس الاؤنس ملنا چاہیے, اس کے بچوں کو فری ایجوکیشن ملنا چاہیے, اس کے ڈیپینڈنٹ کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. ڈیپینڈنٹ کو, ماں باپ ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر میرے ماں باپ جو ہیں وہ KRL میں ہوں تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے میرے, ان کو فری ٹریٹمنٹ, کارڈیک بائی پاس, سب کچھ فری ہو سکتا ہے. اس ٹیچر کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے تو نیشن بنانی ہے. وہ آپ کی نیشن کو گروم کر رہی ہے,
आपने उस बेचारी को तो मार डाला और फिर आपने एक्सपेक्ट किया कि स्कूल आपके एजुकेट करेंगे बच्चों को, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल क्यों फ्लरिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने गवर्नमेंट के स्कूल खुद तबाह किए हैं। बिल्कुल ऐसे। और आपके दोस्तों ने ही प्राइवेट स्कूल खोल लिए। बिल्कुल उन्होंने ही खोले। ठीक है, और तुम 11,000 फीस लेते हो एक बच्चे की। आपकी एक मेरी बेटी के मेरी 11-22 प्ले ग्रुप में 18,000 21,000 पे जा रही है जनाब। रेट है ना डिफरेंट। बहुत ठीक फर्क है। अब यूनिफॉर्म भी उधर से खरीदो, किताबें उधर से खरीदो, ब्लेजर उधर से खरीदो, और इतनी घटिया क्वालिटी का यूनिफॉर्म कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे। एक साल यूनिफॉर्म और है, अगले साल यूनिफॉर्म और है। बिल्कुल ऐसे। तो आपने इनइक्विटी तो पैदा कर दी ना माशरे में, और ये इनइक्विटी जब बढ़ती है आगे जाके तो जुल्म बनता है। जब आप माशरे में इतना ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो फिर जुल्म की इंतहा कर देते हैं आप। क्योंकि जो बच्चा नहीं पीछे रह गया है, जो आपने पब्लिक पीछे छोड़ दी है, जो कि आपकी 34% पब्लिक है, जो बच्चा है 34%, उसको आपने गिरा दिए, उसको झटके मार दिए, तो वो आपको छोड़ेगा तो नहीं। जब वो बड़ा होगा तो क्या करेगा आपका? तो फिर क्राइम रेट बढ़ेगा। क्राइम रेट बढ़ेगा। आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में कोई ड्राइविंग से बस ड्राइवर बन जाएगा, कंडक्टर, और उसने सारा गुस्सा सड़क पे निकालना है। आपको जो ड्राइविंग में बैड हैबिट्स नजर आती हैं, वो मुआशरे का स्ट्रेस है। अगर वो घर से खुश हो ना, तो कभी सड़क पे इस तरह का बिहेवियर नहीं होगा। अगर आपने किसी भी मुआशरे का, किसी कंट्री का टेम्परामेंट देखना है तो उसकी ड्राइविंग देखो, ट्रैफिक देखना है। तो आप अभी देखें कि यहाँ पे ट्रैफिक, आप सिटी टू सिटी भी कंपेयर कर लेना तो आपको नजर आ जाता है कि क्या हाल है। जो लाहौर का हाल है, उफ, मेरे ख्याल में कराची से भी बुरा हाल है। लाहौर की इनटॉलरेंस। और आप ये देखें कि लोगों की हालत ये होती है, यंग लड़के, बुढ़े तो चलो बुढ़े ही सही, नकाब वाली खवातीन, कि देखें जो बंदा दाढ़ी रखता है और जो हिजाब पहनता है, मैं समझती हूँ कि वो शरीयत के बिल्कुल करीब है, वो मेरे से ज़्यादा नेक है, मेरे से ज़्यादा अच्छा मुसलमान है, मेरे से ज़्यादा अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, उसका बिहेवियर मेरे से बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जितनी बैड ट्रैफिक है वो दाढ़ी वालों की होती है, और जितनी बैड बिहेवियर होता है वो हिजाब वाली खवातीन का होता है। किसी को रास्ता नहीं देती, अंदर ऐसे घुसाती हैं और फिर पलट के नहीं देखती, क्योंकि हिजाब पहनने से उनमें इतना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम दुनिया से ऊपर हैं। बल्कि हिजाब पहनने के बाद आपको दुनिया से नीचे उतरना है और आपने हर बंदे को रास्ता देना है। अगर मैंने ये इस्लाम का मैं ये मोटो अपनाऊं कि मैंने हिजाब पहना हुआ है, मैंने हाथ कवर किए हैं, मेरी आंखें सिर्फ नंगी हैं, किसके लिए? अपने लिए है। तकवा है, तकवा है ना। तो तकवा आपके हर चीज में आना है, आपके बिहेवियर में आना है, आपके अखलाक में आना है। अगर आपका हिजाब आपका अखलाक नहीं चेंज कर सका तो आपका हिजाब बेकार है। आपने इतना खुश अखलाक होना है कि लोग आपकी मिसाल दें कि देखो ये लड़की जो बाहिजाब लड़की है, इतनी खुश अखलाक लड़की है और इतना टॉलरेंस है इसके अंदर। अगर आप वो तो शो नहीं कर रहे तो आप कर क्या रहे हैं? सिमिलरली जो दाढ़ी वाले लोग हैं, अगर जब वो सड़क पे बुरा बिहेव करते हैं तो मुझे उनसे बहुत अफसोस होता है कि तुम रसूल की सुन्नत को फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर ये शो नहीं करता कि तुम सुन्नत रसूल को फॉलो कर रहे हो। सुन्नत रसूल सिर्फ एक दाढ़ी पे तो उनकी खत्म नहीं हो जाती ना। तो हमारे मुआशरे में यही है ना, तरबियत खत्म हो चुकी है। तालीम हो या ना हो, तरबियत जीरो। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी को कुरान हिफ्ज करा रहे हैं, आप उसके सर पे टोपी दिला रहे हैं, आप उसको कहते हैं तुमने सुन्नत रसूल को फॉलो करना है, तो उसने सुन्नत रसूल के सारे अहकामात को फॉलो करना है। भाई सुन्नत है ही क्या, कुरान सारे फॉलो करने हैं, एक्शन में है वो। मुस्कुरा के मिलना है, हर बंदे को सलाम करना है, हर बंदे को जगह देनी है, गाड़ी में झगड़ा नहीं करना, हारन नहीं देने, दूसरे बंदे को रास्ता देना है, औरतों का ख्याल करना है, बच्चों का ख्याल करना है। ये सारी चीजें सुन्नत रसूल में आती हैं, सिर्फ दाढ़ी नहीं आती, इसी तरह सिर्फ हिजाब नहीं आता। हम करें तो मेरे ख्याल में एक नया टॉपिक चल पड़ेगा कि जो इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो तो खैर यही मसला सारा यही है कि तरबियत नहीं है। आप कुछ भी किसी चीज़ का भी लेसन को हिफ्ज करके बैठ जाएं, लेकिन जब तक आप उसको समझेंगे नहीं और अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप चेंज नहीं ला सकते। ग्रूमिंग और अपब्रिंगिंग बच्चों की, क्योंकि अगर हमारी आबादी 43% चिल्ड्रन पे है, अंडर 19 हमारी यूथ है, तो यूथ को हमने कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे, उनको फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल उनको देने हैं मौके हमने, और उनको कंसंट्रेट करना है पढ़ाई के ऊपर। और जो बच्चे हैं उनको हेल्थ और सेल्फ एजुकेशन। अब मैंने देख रही थी कि जापान एक ऐसा मुल्क है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे सिंगापुर।
اب سنگاپور میں گئی ہوں تو ظاہر ہے پاکستانی تھے, بھوک بڑی لگی تھی, کورس پہ گئی تھی, ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. چپس خریدے تو ٹریم میں بیٹھ کے کھانا شروع کیا تو میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی, اس نے کہا یوں کر کے, تو میں نے اتنی حیرت زدہ ہو کے کہا یوں, اس نے اوپر اشارہ کیا, وہاں لگا تھا $5,000 فائن ہے اگر آپ کھانے پینے کی جگہ کے بغیر کہیں بیٹھ کے کھاتے ہو تو. اچھا, آپ نہیں کھا سکتے. ہاں, اب نہیں, کہیں پتا تن کا کاغذ تک نہیں ہے, کیوں ہے؟ فائن جو ہے, رولز ہیں. اف یو ڈونٹ میک رولز تو پھر آپ اسی طرح آوا گانی پھریں گے نا, پھر کیا ہوئے گا آپ کا؟ رولز ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ نا کہ رولز بنتے ہیں تو پھر سب پہ اپلائی ہوتے ہیں نا, سب پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو اس کے نہیں ہوتے جس نے ایک سیب چرا لیا اس کو تو جیل میں آپ نے کپکا ڈالا ہوا ہے, اور جس نے لاکھوں کروڑوں کی غبن کر کے پاکستان کا نام خراب کیا ہوا ہے اور سارا پیسہ باہر بھیجا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نکالے کیوں ہیں آپ نے, تو مطلب انصاف ہے کہاں پہ؟ وہ رولز اپلائی نہیں کریں گے. ہماری کورٹس میں جسٹس صاحب جو بھی ہیں, جسٹس ثاقب جو بھی ہیں, ہر جگہ پہ انہوں نے اب جسٹس لگا دیے ہیں, ریٹائرڈ جسٹس, PMDC میں بھی لگا دیا ہے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل میں بھی. کوئی انصاف نہیں ہے, کسی کورٹ میں کوئی انصاف نہیں ہے. آپ کا ایک مقدمہ ہوگا, آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے, اور آپ ایسے ہوئیں گے جیسے کرمنل ہوتے ہیں. آپ چاہے جتنے مرضی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوئیں, آپ وہاں جاتے ہیں, آپ کرمنلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں مجھے حرج کوئی نہیں ہے کھڑے ہونے میں, لیکن آگے اس کا سلوشن بھی تو آنا چاہیے نا. آج وکیلوں کی اسٹرائک ہے, آج جج صاحب پہلے چلے گئے ہیں, آج فلانا مقدمہ لمبا ہو گیا تھا, آج دوسرا بندہ نہیں آیا. دیر شوڈ بی اے لمٹ دوسرے بندے کے آنے کی. بھائی میں آ رہا ہوں, مجھے تو حل کرو. اگر دوسری پارٹی نہیں آ رہی, جسٹ ڈسمس دا ہول ڈیم تھنگ, نکالو اس کو. جسٹس سسٹم بہتر ہوا؟ نہیں, کوئی بہتر نہیں ہے جسٹس سسٹم, کچھ بہتری نہیں ہے جسٹس سسٹم میں. یہ صرف دکھانے کی چیزیں ہیں. آپ جا کے کسی دکان پہ اٹیک کر دو کو تمہاری یہ چیز گندی ہے, دیٹ از ناٹ دا سولوشن. یہ گندی ہوئی کیوں؟ ٹھیک ہے, آپ کو ریڑیاں نہیں نظر آتی, آپ کو چھلیوں والے نہیں نظر آتے جو چوہے اور کاکروچوں والی اگلے دن لا کے چھلیاں بیچ رہے ہیں, آپ کی پبلک کھا رہی ہے, آپ نے ان کو روکا کیا؟ آپ نے کسی ریڑی والا جس کے بعد شیشے کا کیبن نہیں ہے اور وہ کھڑا ہوگا ہاسپٹل کے باہر کھانے بیچ رہا ہے, آپ نے اس کو چیک کیا تمہاری جالی کیوں نہیں ہے, تمہارے برتن کہاں دھلتے ہیں, تمہارے ہاتھوں پہ گلوز کیوں نہیں ہے؟ چیک کرنے والی تو یہ چیزیں ہیں. آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہو, چھاپے مار لیتے ہو, اور یہاں تمہارے کچن میں کاکروچ ہے, تمہارے کچن میں کاکروچ ہے, پھر پیسے لے کے پھر وہی ہوٹل دوبارہ چل رہا ہوتا ہے. تو اصل میں تم نے اگر صفائی ستھرائی دکھانی ہے تو تم نے تو پبلک کی گلیوں میں دکھانی ہے. اگر تم نے پبلک کی جو فوڈ, جہاں سے فوڈ پبلک لے کے کھا رہی ہے, وہ تو ہوٹل تو اوپر والے 30% کا ہو گیا نا, جو 70% نیچے والی ہے وہ تو گلیوں سے کھا رہی ہے. میں ایک دن کمرشل مارکیٹ چلی گئی, یہ پنڈی کی کمرشل مارکیٹ, بڑی چاٹ مشہور ہے, بڑی چاٹ مشہور ہے. تو میں نے کہا میں بھی جاتی ہوں. جس دکان سے چاٹ آ رہی تھی لوگ کھا رہے تھے, بڑے بڑے بیمار سے لڑکے, کرندے سے جو آگے دوڑنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں. دیگچے بڑے بڑے سلور کے پڑے تھے, وہ جو ایک پاک نہیں ہے ان کمرشل مارٹ کے سامنے ایک پاک ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, وہاں 2 دیگچے پڑے ہوئے تھے پانی کے, جو پبلک کھا کے پلیٹیں واپس کر رہے تھے, ان دیگچوں میں ڈپ کرتے تھے, لا کے وہ اس کو دے دیتے تھے. میں نے گاڑی میں بیٹھے یہ دیکھا, میں نے کہا میں تو یہاں سے نہیں کھا سکتی, لیکن جو لوگ کھا رہے ہیں, پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی, ان کا ہیپیٹائٹس کون روکے گا, ان کا ٹائیفائڈ کون روکے گا, ان کا کالرا کون روکے گا, ان کا گیسٹرونٹرائٹس کا کیا ہوگا, ان کے اسٹمک کا بیکٹیریا کا کیا ہوگا, ایچ پائلوری کا کیا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. کیونکہ وہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ ریڑی سے وہ چھوٹا لڑکا بھاگ کے اس, میں نے دیکھا ہے تو میرے تو یہ چیز دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن وہاں سے چاٹ کھا کیسے سکتا ہے. نمبر 2, آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کچھ بیکریز ہیں, یہ یونائٹڈ بیکری ہے نا, میں اب نام لینے لگی ہوں, مجھے نا کیک بہت پسند ہے جن کے اندر وہ کشمش ہوتی ہے. یونائٹڈ بیکری سرگودا میں ہوتی تھی جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے, تو ہمیں یونائٹڈ بیکری بہت پسند ہے. ادھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے F6-7 میں گئی یونائٹڈ بیکری, صرف وہ کیک, ریزن والا کیک لینے کے لیے. 1-2 پیس تو کھائے, تیسرے پیس کو جب کاٹا تو اس کے اندر کاکروچ کی ٹانگ ایسے, اور اس پہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی تھے. اس دن سے میں نے وہ کیک خریدنا بند کر دیا. اتنا میرا دل خراب ہوا کہ دیکھیں ذرا کہ اسٹینڈرڈ مسئلہ آ کہاں سے رہا, وہی آپ کی بات کے پیچھے سے دیکھا نہیں جا رہا, وہی گندا پانی, ان ایکسیسیبلٹی ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر, پانی ہی صاف نہیں ہے. تو یہ جو لوگ جہاں سے پل کے آ رہے ہیں, جہاں سے آپ لوگوں کو
لے کر آئیں. جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو ہائیجین کا پتہ ہی نہیں ہے, اسٹینڈرڈس کا نہیں پتہ, جنہوں نے کھول لی ہیں بیکریز اور جو کچھ بھی کھول لی ہیں یہ ڈھابے سب کچھ, دے ڈو ناٹ نو دا اسٹینڈرڈس, کوئی ان کو کمپلائی نہیں کروا رہا اسٹینڈرڈس کے ساتھ, کوئی ان کو لسٹ نہیں دے رہا چیک لسٹ کہ یہ کرنا ہے آپ نے. دیکھیں کوئی ہے وہی بات ہے نا, جب آپ گھر بناتے ہو تو آپ سارے لوگوں کے گھر سڑک تک کیوں آ رہے ہیں, بالکل ایسے, اور سارے لوگوں نے آگے گرین بیلٹ کیوں بنائی ہے جبکہ یہ آپ کی پراپرٹی کا حصہ نہیں ہے. آپ نے کیوں سب کی گرین بیلٹیں نہیں توڑوا دی, آپ نے سڑک کو بڑا کیوں نہیں کر دیا, آپ نے یہ کیوں نہیں رول بنایا کہ گھر کے آگے آپ کی پراپرٹی جو آپ کی اپنی زمین ہے اس کا اتنا حصہ آپ نے چھوڑنا ہے. دکانوں کو کیوں نہیں آپ نے پارکنگ کا کہا, کسی کے پاس پارکنگ نہیں ہوتی. پہ ابھی آتے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. ناظرین ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہے, اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہم سب کے مہمان پہ ڈاکٹر طاہرہ بتول چودھری, اور ہم بہت سے واسٹ ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں جہاں جہاں پہ کمی ہے, جہاں جہاں پہ ناانصافی ہے, اور جہاں جہاں پہ ہماری عام عوام کو بیسک رائٹس نہیں مل رہی, ان کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کس طریقے سے حل کی جا سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ہم بریک لینے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انکروچمنٹس کی, کہ یہاں پہ لوگ اپنی ایک جو ہم بات کر رہے تھے انکروچمنٹس کی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اپنی جگہ جتنی ان کی ہوتی ہے اس سے بڑھا کے سڑک کے اوپر کنسٹرکشن کر دیتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کا حق مار لیتے ہیں, سائڈ سے زمین لے لیتے ہیں. سب سے زیادہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی جس بات کی, وہ یہ تو سی ڈی اے یا ایل ڈی اے اور کے ڈی اے وغیرہ کے نیچے آتا ہے, ان کی تو یہ لگی جانی چاہیے, ان کے چھاپے پڑتے بھی رہتے ہیں, پیسے کھا لیتے ہیں, پھر یہ معاف کر دیتے ہیں, اسی طرح رہتی ہیں کنسٹرکشنز جو نہیں الاؤڈ ہوتی. جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دکان بنا لی, ایک بینک میں کرائے پہ لے لیا, کچھ کر لیا, اس کے بعد وہ ساری سامنے کی سڑک اور فٹ پاتھ اور سب کچھ آپ کا ہو گیا, یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ میری اس پہ بڑی ان لوگوں کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں یہاں پہ گاڑی کھڑی کر سکتی, آپ ایک رسی باندھ کے کیسے اس جگہ کو اپنے لیے مختص کر سکتے ہیں؟ روڈ ٹیکس ہم دے رہے ہیں, یہ روڈ ہے, عوام کے لیے ہے, اس پہ کبھی آپ نے کچھ بات کی؟ ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب کوئی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر سپوز میں ایک کامن پرسن ہوں, کامن مین سمجھے مجھے, نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, میری آبزرویشن ہے, میں سفرر ہوں, میں سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں, اور میری اوور دا ایئرز آبزرویشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کوئی پراپرٹی بنانے لگتے ہیں, جیسے انسٹیٹیوٹ بنانے لگتے ہیں, میں نے ہاسپٹل بنانا ہے, میں نے اس پلازے میں ہاسپٹل بنا دیا, مجھے اجازت نہیں ملنی چاہیے, مجھے پہلے اپروول کے لیے بتانا چاہیے کہ اس میں پارکنگ اتنی ہے, ایمرجنسی ادھر سے آئے گی, یہ ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے, میں نے اس میں ہاسپٹل کھڑا کر دیا, اور یہ مجھے اپروول پراپر لینی چاہیے, اور پراپر اپروول دینے والے کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جو نیٹ پہ ہونا چاہیے کہ یہ کرائٹیریا فل ہوگا تو آپ یہاں یہ بلڈنگ کھولیں گے, یہ اسکول کھولیں گے, یہ بینک کھولیں گے, یہ ہاسپٹل کھولیں گے. اگر آپ اس کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتے تو آپ اس جگہ پہ یہ چیز نہیں بنا سکتے. لیکن وہ کہاں ہے؟ اگر وہ سی ڈی اے کے پاس ہے تو وہ کہیں ڈھکا چھپا ہوگا. اگر میں نے نیٹ پہ جا کے دیکھنا ہو کہ میں نے اپنے گھر میں اسکول بنانا ہے تو مجھے کوئی کرائٹیریا مل جائے گا؟ نہیں. ہر گھر میں تو اسکول کھلا ہوا ہے, بالکل کھلا ہے, ہر گلی میں اسکول کھلا ہوا ہے, آپ کے پاس ہاسپٹل, چھوٹے چھوٹے منی کلینکس کھلے ہوئے ہیں, پریکٹسنگ ڈاکٹرز پریکٹس وہاں کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے آپ کے, اور بزنسز چل رہے ہیں. ابھی تو خیر کافی کیمپین لانچ کی تھی سی ڈی اے نے کہ جب آفیسز انہوں نے باہر نکلوا دی, خاص طور پہ بیوٹی پارلرز جب نکلوائے ہیں انہوں نے باہر. انہوں نے سارے بیوٹی پارلرز نے تو اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں, کافی نہیں ہیں, بہت کم نکلے جو اسٹیبلش تھے, جو کافی مشہور یہاں پہ اسلام آباد کے تھے, جنہوں نے گھروں میں کیا, تو انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہیں. تو کیوں لیے انہوں نے اسٹے آرڈر, کیوں دیے انہوں نے اسٹے آرڈر؟ کیونکہ رولز اور ریگولیشن سب کے لیے ایک ہونے چاہیے, ان کو اسٹے آرڈر ملنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ اگر کسی اسکول میں لان نہیں ہے اور بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی یا ایجوکیشن نہیں ہو رہی تو وہ اسکول نہیں ہو سکتا. اسکول اور ویسے بھی وہ ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا, بچے کی ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے. اور اتنا بڑا 2 کلو کا بیگ اٹھا کے جب میری چھوٹی بیٹی 2 اسٹیئرز اوپر جاتی ہے تو میں نے بہت دفعہ پرنسپل سے کہا کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا. نہیں, سارے بچے جاتے ہیں. یہ جواب نہیں ہے کہ سارے بچے جاتے ہیں. تم نے سارے بچوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہو کہ تم ظلم برداشت کرو. تو سارے بچے ہی خرابی میں آ رہے ہیں نا, خرابی میں آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ آپ
एक बुरा बर्ताव कर रहे हैं। स्कूल से मुझे याद आया कि जापानीज स्कूल मैंने फेसबुक नेट पे ही देखा था कि पहले 5 साल वो बच्चों को ग्रूम करते हैं, पहले 7 साल सफाई सुथराई, मैनर्स, बिहेवियर, लाइट ऑफ करना, पानी ज़ाया नहीं करना, आपस में कैसे बोलना है, स्माइल कैसे करना है, दैट्स ग्रेट। और कोई उसमें इनके 7 सालों में कोई एग्जाम नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हर किसी को बराबर में सिखा, सिर्फ उनको होता है कि ये अब्सॉर्ब करे, इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब करे, उसके बाद इनका जो अगर मैं एजुकेशनिस्ट होती तो मैं वैसे स्कूल जाती। हमारे यहाँ तो आजकल आप देखेंगे प्ले ग्रुप के बच्चे के ऊपर कितना जुल्म है। एक माँ बाप के, आप बड़े स्कूल की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल में तो प्ले ग्रुप ही नहीं है, बच्चे के माँ बाप के ऊपर जो बोझ है, जो हिडन चार्जेस पहले आ जाते हैं, हिडन चार्जेस दो, फिर मंथली फीस दो, फिर सिक्योरिटी दो, फिर रोजाना के कोई इवेंट्स आ रहे हैं, फिर उसके बनाने के कपड़े ऐसे ऑल 5 days। मुझे उस पर भी एतराज नहीं है, चलो मैं अफोर्ड कर लेती हूँ, मैं मुझे एतराज उस पर है कि वो जो 10 किताबें अपने बक्से में वो प्रेप में लेके जाती है, उधर आप उसको इंग्लिश लिखना सिखा रहे हो, इधर से उर्दू के हिज्जे सिखा रहे हो, वो उर्दू के हिज्जे इंग्लिश में करने लगती है और इंग्लिश के हिज्जे उर्दू में करने लगती है। आपने उसको इतनी कन्फ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट की है, आपने उसका माइंड सेट नहीं होने दिया, आपने हिज्जे और इंग्लिश की तोड़ फोड़ उसको प्रेप में जो डाल दी है वो गलत डाल दी है। वो तो आप 2 में दे देते, क्लास 2 में जाके दे देते, पहले उसकी ग्रूमिंग करते। तो पहले क्लास 1 में ही सब कुछ होता था, अब इन्होंने इस चीज को बिल्कुल नर्सरी और प्रेप में डाल दिया है। हाँ, नीचे ला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। पहले एडमिशन ही 5 साल पे होते थे, बच्चों 2.5 साल पे हो रहे हैं। बच्चे के दिमाग को ये डैमेज कर रहे हैं, ये उसको एनहेंस नहीं कर रहे हैं। वो हम फिर घर में बैठ के आपकी बेटी आप, फिर हमें पढ़ाना पड़ता है, उसको रट्टा लगवाना पड़ता है, ड्राइव करते हुए, मैकडोनल्ड में फिरते हुए, लालच दे के कि बेटा ये कर लो तो हम तुम्हें ये मिलेगा। एक स्कूल की एक्टिविटी रोजाना है जिसमें माँ बाप के पास और कोई काम नहीं है, वो उस बच्चे के पहले वो वाले कपड़े खरीदने जाए, वो चीजें लेने के लिए जाए, फिर उसको अगले स्टेज की परफॉर्मेंस का रोज सिखाए, ठीक है। मगर नहीं, देखें मसला है, वो बहुत बड़ा मसला है। बच्चे की एजुकेशन खाली स्कूल की एक्टिविटी के गिर्द नहीं घूम सकती, आपको बच्चे को और तरीके से भी देखना है। बिल्कुल, माँ के पास एक बच्चा नहीं है, उसके पास उसका शौहर भी है, उसके घर है, जॉब है, उसके शायद वो जॉइंट फैमिली में रहती है, उसकी फ्रेंड्स है, उसकी सोशल लाइफ है, उसकी अपनी जिंदगी है। वो तो स्कूल में तो डाल के जहाँ पे वो इतनी 21-22 हज़ार रुपए दे रही है मंथली फीस, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस पढ़ा भी खुद रही है घर बैठ के, तो एक बच्चे के लिए तो नहीं करे, उसके और बच्चे नहीं होने। और फिर दूसरा यह है कि जो बच्चे को अगर समझ नहीं आ रही चीज़ों की तो आप क्या उसको अलग से तवज्जो दे रहे हैं, कहते तो हैं दे रहे हैं लेकिन देते कोई नहीं है, ठीक है। और फिर बच्चा कंपटीशन में पीछे रह जाता है, बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। मैंने तो बड़े बड़े स्कूलों में देखा है कि बच्चों के ब्रेन हैमरेज हो गए हैं A लेवल में आके कंपटीशन में, कि उसके फ्रेंड्स को बाहर एडमिशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसके फ्रेंड्स के इतने एज आ गए, मेरे ने सुसाइडल हो गए हैं बच्चे, तो ये डैमेजिंग है, बहुत ज्यादा खराब है बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। और हम बात कर रहे थे आपसे, अभी बीच में रह गई थी कि ये जो हमारे बहुत छापे पड़े, बहुत सारी बेकरीज, आप अभी बात कर रही थी कि कॉकरोच की टांग निकल रही है और सब कुछ हो रहा है, तो ये पिछले दिनों तो बहुत सारे छापे पड़ रहे थे, और छोटे ढाबों पे नहीं पड़ रहे हैं, बड़ी वाली बेकरीज पे पड़ रही है, सब कुछ है। तो इसके पीछे भी क्या कोई आप, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं जैसे मैंने कहा मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, और लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ, गांव की रहने वाली हूँ, गांव में नहर से पानी जाता है, वो पानी बजाय बढ़ने के अब 50% रिड्यूस हो गया है। पूछा ये पानी किधर जा रहा है, नहर का पानी 4 दिन के लिए डाइवर्ट हो जाता है जनूबी शाख का, शुमाली शाख का। कहाँ को? शहबाज शरीफ ने कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, हमजा शहबाज ने, पानी उधर एक नहर नई बनी है, मैंने नहीं देखी जाके, पानी उधर डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। चकवाल से लेके भलवाल से लेके सरगोदा तक जो भी कोई मोटरवे की लेन के साथ साथ इस खानदान ने ज़मीनें खरीदी हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि सारा दिन नवाज शरीफ को रोते रहते हैं टीवी के ऊपर, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं रोते, हमजा शहबाज को क्यों नहीं रोते। जितनी मैल एडजस्टमेंट उसने पंजाब में की है चीज़ों की, उसकी तो किसी ने नहीं की। अब देखो ना, सिंपली मैं जो सोचती हूँ, मैं तो सिंपल एक डॉक्टर हूँ, अब मैं रिटायर्ड भी हूँ, मुझे तो कोई गम ही नहीं किसी चीज़ का। स्लाटर हाउस पे उसका कब्जा, पोल्ट्री पे उसका कब्जा, दूध पे उसका कब्जा, एग्रीकल्चर पे उसका कब्जा, शहबाज हमजा का। गन्ने लोगों के तबाह हो गए, गंदम लोगों की तबाह हो गई, चावल लोगों के तबाह हो गए,
कौन कर रहा है ये सारा कुछ? बिकॉज इनका प्लान क्या है? व्हाट इज देयर प्लान? छोटा छोटा जो किसान है या छोटा जमींदार है वो तो पिस गया है, वो तो मर गया तकरीबन। वो तो अपना ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपनी फसल पे अगला खर्च कर सकता है, ना अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, ना कहीं भेज सकता है, क्योंकि उसकी तो आमदनी जमीन सूखने की वजह से कम हो गई। और जो जिसकी जितनी आमदन थी वो डबो दी आप लोगों ने। फैक्ट्रियों पे इनके कब्जे, गन्ने इनके, चीनियां इनकी। पब्लिक के पास क्या है? व्हाट इज विद पब्लिक? पब्लिक क्यों नहीं उठ के बोल रही? ट्रालियां वहां खड़ी खड़ी। आप सरगोदा से गन्ने के मौसम में आओ, वो तो जगह नहीं, 4 घंटे में उन ट्रालियों से मैं निकली, तो मैं इसके मोटरवे को क्या करूं भाई? आई एम नॉट बॉदर्ड। मैंने सरगोदा से आके मोटरवे जब लेना है सालम से या उधर से आके बलवाल से, तो वो जो 4 घंटे मैंने उन ट्रालियों में गुजारे हैं उसका हिसाब किसने देना है मुझे? और तुमने गन्ने की ट्रालियां वहां खड़ी रखी हैं ताकि इनके गन्ने सूख जाए, उनका वजन कम हो जाए, इनको पैसे कम देने पड़े। गीला गन्ना ले लोगे तो वजन भारी होगा, वजन ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तुमने गन्ने सुखा के मार के और फिर बाजों को कह दिया ले जाओ वापस। हाँ, वो तो बहुत तो एग्रीकल्चर ने किधर जाना है? ये एग्रीकल्चर का हाल है आपके का। आपने लाखों के हिसाब से, टनों के हिसाब से दूध गिरा दिया लोगों का, कंटेमिनेटेड वाटर का दूध है। तुमने पानी साफ दिया उनको? तुम साफ पानी देते ना। दूध को उबालने से पहले पानी तो हम डालते हैं, 1 गिलास, 3 गिलास दूध है, 1 गिलास पानी डाल के उबालो ताकि वो देर तक कड़ता रहे और फिर कंसंट्रेट हो जाए, उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाए। पेस्चराइजेशन का तरीका है ये कि आप उसको घर में उबाले फिर उसको ठंडा कर ले, तो आपका दूध सेफ है, भैंस का दूध, वरना तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। तुमने साफ पानी किसको दिया है? जो तुमने गंदा पानी दिया उन्होंने गंदा ही दूध में डालना है, और किसको गंदा डालना है? और फिर तुमने वो सारा दूध गिरा दिया। तुमने लोगों की मुर्गियां मार दी, इनमें बीमारी है। तुम्हारे मुर्गी खाने में बीमारी नहीं है। इनके कौन से मुर्गी खाने? इनके मुर्गी लाइन है। इन्होंने तो एक मेरी कजन है उसको हायर किया हुआ है अपने, वो इनकी है एडवाइजर। अच्छा, पोल्ट्री पे। ओके। मुझे क्या लगे, लेकिन बात ये है कि तुम करो लेकिन साथ दूसरों को तो तबाह ना करो ना। दूसरों को तो तबाह ना करो कि तुम्हारा ट्रक जब नहार का आना है लाहौर में, तुमने बाकी सारों के दूध की एंट्री बंद कर दे रही है। क्यों? मतलब मैं तो लाहौर में नहीं रहती, लाहौर में पब्लिक रहती है ना। बिल्कुल रहती है, तो तकलीफ में मैं तो आप समझ लेना कि शायद मैं रिटायर हो गई हूँ तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा से बोलती हूँ। आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ बोलने की, मैं हर महफिल में ऐसे ही बोलती हूँ, मैं यहाँ भी ऐसे ही बोल रही हूँ। सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ ये नून लीगियों की टॉर्चर की। मैंने पंजाब गवर्नमेंट छोड़ दी, मैंने पंजाब गवर्नमेंट में 16 साल काम किया है। मैं सिलेक्टेड मेडिकल ऑफिसर थी पब्लिक सर्विस कमीशन से, सिलेक्टेड सीनियर रजिस्ट्रार थी पब्लिक सर्विस कमीशन से, सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर थी पब्लिक सर्विस कमीशन से। मैंने पंजाब गवर्नमेंट को फंड्स दिए हुए जो मुझे मैच्योरिटी पे मिलने चाहिए। जब मेरी सर्विसेज केआरएल को ट्रांसफ़र हो गई तो सारे फंड्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। 16 साल मैंने केआरएल में गुजारे हैं और 1600 खाते इनको लिखे होंगे कि फंड, मैडम का फंड इधर ट्रांसफ़र कर दे। नहीं आ रहे ना, इनका सिस्टम ही कोई नहीं है। ये किस सिस्टम को रोता है? ये किस सिस्टम? क्या मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पे चढ़ के हाथ हिला रहा था, मेरा दिल चाहता था इसको धक्का दे दूं ट्रेन से मैं। ठीक है, तुम्हें तो हेल्थ का ही सिस्टम नहीं है तुम्हारे पास। 2-4 डॉक्टर खड़े करके तो तुम जाते हो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, वो एक बहुत बड़ा ड्रामा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेरे साथ आके जरा मुनाजरा करें ना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन वाले, क्या है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन? फ्रॉड है टोटल। क्योंकि इन्होंने इसके बहुत सारे जो MNA MPs थे, इन्होंने ड्रग कंपनियों के साथ जुल्म किया। जो बड़ी बड़ी ड्रग कंपनीज थी, इनकी जो मेजर ड्रग्स थी ना, वो इसहाक डार के बेटे और एक बंदा इधर है पिंडी का, अब्बासी, पता नहीं क्या अब्बासी, मुझे तो नाम भी नहीं इनके पूरे आते। वो तो जब मेडिकल रैप आगे रोते हैं ना तो फिर पता लगता है कि इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने मेजर ड्रग्स हर कंपनियों की चुन के ना इन्होंने अपने पास कर ली, अपने नाम से कंपनी बना दी। अब किसी एक कंपनी की मेजर ड्रग है, दूसरी कंपनी की मेजर ड्रग है, तीसरी, वो तीनों इकट्ठी करके एक कंपनी वजूद में डाल दी। क्योंकि अगर वो ये नहीं देंगे कंपनियां वाले इनको ये ड्रग्स, तो उनको वो लाइसेंस नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे। और एक फार्मेसी तो हम शहबाज शरीफ की है, एक इस अब्बासी की है, एक फार्मेसी इसकी है ये जो है इसहाक डार के बेटे की। इनके नाम भी हैं कहीं, ड्रग कंपनियों को सब पता है। मैं तो इतनी तवज्जो नहीं देती ना, लेकिन मुझे उनके रोने पे रोना आया। क्योंकि जो मेडिकल रेप्स हैं वो बेचारे FA BA करके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंपनियों के, ठीक है। और उन्होंने
ڈرگس کی وہ کرنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو ڈرگ کمپنیوں کو ہی بیڑا غرق کر دیا نا. اور آپ یقین کریں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی گندی ڈرگس جن کے کبھی میں نے نام بھی نہیں سنے، آئرن کی، اینٹی بایوٹکس کی، ملٹی وائٹامن کی، تھرو آؤٹ اکراس پنجاب کی بیسک ہیلتھ یونٹ ڈسپینسریوں میں پائی جا رہی ہیں، اور ان کو مجبور کیا جائے. پتہ نہیں کدھر سے بن کے آتی ہیں. سنا رائے گنج میں بھی کوئی فیکٹری ہے ڈرگس کی، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے میں نے کبھی نام نہیں سنے. مجھے 40 سال تو ہو گئے ہیں اس میں پروفیشن میں، اندر باہر فارماکوپیا ہے پورا، کسی فارماکوپیا میں ان کا نام نہیں ہے، اور وہ سارے بیسک ہیلتھ یونٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. میں خیال شاید منتھلی جاتی ہوگی، ان کا سٹاک جاتا ہوگا، یہ پھر اس کے بہاف پہ یہ پیسے اکٹھے لیتے ہوں گے. ایک گولی جو بیسک ہیلتھ یونٹ میں یہ 80 روپے کی دے رہے ہیں، عام مارکیٹ میں وہ 40 روپے کی ہے، اس کے پر 40 پیسے لے کے یہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ نہیں تو بیسک ہیلتھ یونٹ پہ مفت علاج نہیں ہے، لیکن جو ڈرگ وہاں سپلائی ہوتی ہے، سپوز میں بیسک ہیلتھ یونٹ کو 100 گولیاں دے رہی ہوں ڈسپرین کی، ٹھیک ہے، وہ ڈسپرین کی گولی میں نے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈسپرین کی گولی مارکیٹ میں جس اوریجنل کمپنی کی ہے وہ 30 روپے کی ہے، میں نے بیسک ہیلتھ یونٹ کو دی ہے 80 روپے میں. میں شہباز شریف کی بہن ہوں، ٹھیک ہے، میں نے 80 روپے میں ایک گولی بیچی ہے. گولیاں تو وہاں 100 چلی گئیں، ویسے میرے پاس آ گئے. آپ کو کیا پتا ہے؟ بالکل مجھے تو کچھ نہیں پتا. آپ کو تو کچھ نہیں پتا نا، ٹھیک ہو چاہے مرے ہو مریض. ہاں، تو جتنے بیسک ہیلتھ یونٹ اور ڈسپینسری ہیں ان میں یہ والی ڈرگس پائی جا رہی ہیں. آئرن کی بھی یہی ہیں، میں نے ان کی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں. اب جو بھی ہو، میں نے تو کہہ دیا پہلے ہی، میں کوئی پالیٹکس میں نہیں ہوں، میں ایک سمپل کامن آبزرور ہوں. اور اگر میری طرح ہر بندہ ہر چیز کو آبزرو کرے تو پاکستان امپروو کر سکتا ہے، سچ مچ چینج کر سکتا ہے. آپ وہ ڈرگ نہ لیں، آپ کو مطلب، لیکن وہی بات ہے نا، اگر شاہ اللہ دیتا میں وہ ڈرگز پڑی ہیں اور میں نے ان ساروں کو دیکھا کہ یہ کدھر کی ڈرگز ہیں، یہ تو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنے. پھر جب میں اپنے گاؤں گئی ہوں تو میرے گاؤں کی ڈسپینسری میں بھی وہی ڈرگز ہیں. تو میں نے کہا شاہ اللہ دیتا اسلام آباد میں ہے، میرا گاؤں ادھر سرگودا میں ہے، تو یہ ڈرگز ایک کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی تھرو آؤٹ پنجاب یہی ڈرگز ہیں. اب تھرو آؤٹ پنجاب یہ ڈرگ کون کر رہا ہے؟ اور کسی فیسلٹی پہ زور نہیں، لیکن ڈرگز وہی ہیں. ڈرگز وہی ہیں. تم نے یہاں بی پی اپریٹس نہیں دکھایا، تم نے وہاں بلڈ ٹیسٹ نہیں دکھایا، تم نے شوگر کا ٹیسٹ نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، تم نے ویکسین کے لیے فریج نہیں دیا، تم نے ڈرگز کیسے پہنچا دی ہیں ہر جگہ یہ والی؟ مجھے جواب دو. ہاں تو بس نہیں، پھر جواب کوئی لے جو نہیں رہا نا. مسئلہ یہی ہے نا کہ اب وقت آ گیا کہ عوام خود کھڑی ہو اور خود ہر چیز کا فیصلہ. میں سمپل ایک عوام ہوں، حالانکہ میں نے نہ اس ڈسپینسری سے دوائیاں لینی ہیں، لیکن جو میری گاؤں کے لوگ وہ دوائیاں لے رہے، میں نے ان کو منع کیا. اور پھر جو بھی کوئی بندہ جاتا ہے اس کو اینٹی بایوٹک کا ایک پتا، میں نے کہا یہ اینٹی بایوٹک کا پتا تم کیوں، تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جی ڈاکٹر صاحب نے دے دیتا اسی لے لیا، انہوں نے کہا چار دوائیاں وہ ختم کرنی ہے نا، اگلا سٹاک کیسے آئے گا جب تک یہ ڈسپینس نہیں ہوئیں گی؟ تو آپ کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کرپشن ہم ختم تبھی کر سکتے ہیں جب ہماری اوپر سے گورنمنٹ میں کوئی کام کے لوگ آ سکتے. اگر کسی بندے کو میری کوئی بات بھی جھوٹ لگے جو کہ یہ پڑھے یا سنے تو میرے سے آ کے تصویریں لے لے. اور یہ تصویریں صرف میرے پاس نہیں ہیں، بہت جگہ پہ ہیں، لیکن لوگ بولتے نہیں نا. میں بول رہی ہوں، مجھے بھی شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا، لیکن میں سمجھتی ہوں اویئر ہونا چاہیے لوگوں کو. نہیں لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے. ٹائم ہمارا ختم ہوا پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. بہت سارے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی، میرے خیال میں بہت ساری ایز اے کامن پرسن ہم نے ایز اے کامن پرسن نہیں بلکہ بہت نالجبل ایک سٹیزن آف پاکستان جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بولیں اور وہ ایسی چیزوں اور کس لیول سے چیز شروع کرنی ہے، اوپر سے نہیں ہونی. نہیں نیچے سے چینج آنا ہے. اوپر آپ کو ایک اچھا بندہ چاہیے جو کہ آنےسٹ ہو، سنسیئر ہو اور لوگوں سے محبت رکھتا ہو، بس. وہی تو مشکل ہے ڈھونڈنا. پارٹیاں جو ہیں، عمران خان صاحب کا میں نے بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں، جتنا ان کی میں نے عزت تب سے شروع کی ہے جب سے میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی، جب ان کو وائس چانسلر وہاں کا بنایا گیا تھا. تو میں نے سوچا اتنا اس کی آنر ہے اس آدمی کی کہ اس شخص کو باہر کی یونیورسٹیز جو ہیں اپنا وی پی بنا رہی ہیں. دیر مسٹ بی سم تھنگ ان ہم. اس کے بعد تو پھر میں نے باقی ساری تقریریں سنی، آہستہ آہستہ بہت زیادہ وہ ماڈیفیکیشن ہو گئی ہے. ایک دوسری بات جو میں نے ایک دفعہ میرا ان سے ہوا تھا منہ در منہ، میں نے ان سے کہا تھا سر یہ جو لینگویج یوز ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یوز. میں ان کو نہیں جانتی تھی غصے والے ہیں یا نہیں والے، کیسے کس قسم کے انسان ہیں، مجھے کوئی ان کا پتہ نہیں تھا. میں نے کہا سر یہ جو لینگویج سوشل میڈیا پہ یوز ہوتی ہے نا
اس کو کنڈیم کریں آپ. تو کہتے ہیں میں کیسے کنڈیم کر سکتا ہوں, وہاں 7,000 لوگ ہیں. میں نے کہا سر آپ لیڈر ہیں, آپ لوگوں کے لیڈر ہیں. جب لیڈر کی طرف سے کنڈیمنیشن جائے گی کہ آپ اس کو کنڈیم کریں تو لوگ اس کو فالو کریں گے, ورنہ آپ سے کہہ دیں کہ میری پارٹی کو آپ لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں اگر آپ اتنی گندی لینگویج یوز کریں گے. بعد میں مجھے لوگوں نے کہا تم بول پڑی, تم نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا دس از واٹ آئی فیلٹ. عوام تو کہے گی نا. میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک لیڈر ہے جو لوگوں کا لیڈر ہے اور جس کو اچھا ہے اس کو مجھے سننا ہے. اس نے مجھے سنا, اس نے مجھے جواب بھی دیا. اس طرح 2-4 اور بھی سوال تھے. ہی اسپوک ویری نائسلی, ویری پولائٹلی. جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 40-50, ان کو یہ لگا کہ شاید عمران خان تو کسی کی بات نہیں سنتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. پر مجھے ظاہر کوئی جھجک نہیں تھی. میں نے نہ تو ان سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی چیز لینی ہے. میں تو ایک سمپل, میں نے کہا نا میں کامنر ہوں, تو مجھے حق ہے بولنے کا. آپ مجھے اس کا جواب دیں. اگر آپ نہیں جواب دے سکتے مطلب مجھے کونسل کریں, مجھے کنونس کریں, اور اگر میں اس سے کنونس ہو جاتی ہوں تو فائن, اگر نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے, دین یو آر ایٹ فالٹ بیکاز تم میری بات کا جواب نہیں دے رہے. اس طرح اگر شہباز شریف کو بھی کرنا ہے کہ میں اچھا لیڈر ہوں تو میرے سارے سوالوں کا جواب دیں اور ان کو کنونس کریں. اور باقی رہ گئی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ہماری اس طرح کی پارٹی تھی کہ جس دن بی بی فوت ہوئی ہیں اس دن میں اور میرے ابا جان ہم اکٹھے بیٹھ کر روئے. وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پوری قوم کے لیے. وی لوڈ ہر. شی واز اے گریٹ لیڈر. اور غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. بلاول صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے اگر یہ زرداری صاحب کے تسلط سے آزاد ہو جائے تو ہی مائٹ پروو اے گڈ لیڈر. مائٹ, مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے قتل و غارت بالکل پسند نہیں ہے. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو گولی مار سکتا ہے یا مار سکتا ہے یا مروا سکتا ہے, کوئی بھی ہو, MQM ہو, عمران خان ہو, گاؤں کا کوئی وڈیرا ہو, وہ انسان نہیں ہو سکتا. اس کو انسان سے محبت نہیں ہو سکتی. اور جب تک آپ میں انسانی محبت نہیں ہے آپ انسانی معاشرے کے اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. اور اگر آپ نے رسول اللہ کو فالو کرنا ہے تو پھر رسول اللہ کی ہر چیز کو فالو کرنا ہے, اور وہ تھا محبت ہر چیز سے, ہر انسان سے, بچے سے لے کے بوڑھے تک, اور معاشرے سے, اپنوں سے, غیروں سے, دشمنوں سے. وہ پھر آپ کو بننا پڑتا ہے. تو ایسا لیڈر. یا پھر میرا جو فیورٹ ترین شاعر ہے وہ ہے علامہ اقبال. ہمارے والد صاحب نے بچپن میں میٹرک تک, مڈل تک ہمیں سارا علامہ اقبال پڑھا دیا تھا. اور ہم جب بڑے ہوئے تو ہمارا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے, تو ہم ساری بہنیں آپس میں سوچا کرتی تھی, ہم 3 بہنیں ہیں, 3 میری کزنز بھی تھی, کہ چلو مرد مومن ڈھونڈتے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا مرد مومن کا مطلب کیا ہے نا, مرد مومن کیا ہوتا ہے. تو مرد مومن تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. نہیں, اب تو وہ ویلیوز ہی نہیں رہی نا, وہ سوچ ہی نہیں رہی, وہ ادب میں بھی وہ سوچ نہیں اب آ رہی. ابھی بھی اگر بچوں کو یہ پڑھایا جائے تو بچے بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. جو فلسفہ ہے اقبال کا ہے, بالکل ہمارے پاس بہت خزانے ہیں. ہاں جی. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بہت اچھی گفتگو رہی, بلکہ بس ہم بہت بڑے سے ایک سمندر کو بہت چھوٹے سے ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی. ہم الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نے سوچا. ناظرین تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس, اور امید ہے کہ آپ ہماری تمام اس گفتگو کو سن کے ہم سے اتفاق کریں گے کہ بہت ساری چیزیں معاشرے میں ایسی ہیں جن کے لیے اب ہمیں خود بولنا ہے. ہماری حکومتیں آئیں, ہماری حکومتیں گئیں, لیکن کوئی ایسی تبدیلی ہم نے محسوس نہیں کی کہ عوام کی زندگی میں کوئی سہولت آئی ہو, سوائے اس کے کہ انفراسٹرکچر بدل گیا یا بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو گئی, بہت مہنگے مہنگے پلازے بن گئے, بہت مہنگے مہنگے شاپنگ سینٹرز بن گئے, بہت سی ایسی جگہیں بن گئیں جہاں پہ پیسے خرچ کرنے یا لگژری آئٹمز حاصل کرنے کی جگہیں ہیں. لیکن عام عوام کو کہاں سے فائدہ ہوا, کیا اس کی ایک بیماری, دکھی, پریشانی, بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جو کہ حل ہونے چاہیے تھے وہ حل ہو سکے. تو سوچنے کی اب اس وقت یہ ضرورت ہے کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جس کے مینڈیٹ میں یہ سب کچھ شامل ہے, جس کے مینڈیٹ میں کوئی تفرقہ نہیں ہے, جہاں پہ مائنورٹیز کو بھی ان کا حق ملے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجس فیتھ کی ہوں, ان کو انسان سمجھا جائے, ان کو پاکستان کا ایک باشندہ سمجھا جائے, اسی طریقے سے ایک سٹیزن سمجھا جائے جیسا کہ باقی میجورٹی کمیونٹی, کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. غریب عوام کو بھی پاکستانی سمجھا جائے, ان کو الگ نہیں کر دیا جائے کہ یہ امیر ہیں, یہ تو بڑے بڑے جگہوں پہ جا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں, تو غریب ہے اس کو مرنے دو. تو
تو ہمیں ناظرین اب ایسی حکومت کی اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ پیار رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں عوام کے لیے، جن کے دل میں یہ سوچ ہے، دل میں یہ درد ہے اور دماغ میں یہ سوچ ہے کہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے بینک اکاؤنٹس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. تو with this thought I sign off for next week. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. Thank you very much. خدا حافظ.